آج کی اس تفصیلی گفتگو میں خوش آمدید۔ آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ بظاہر دیکھا جائے تو ہزاروں سال پرانا ہے۔ ہاں، قدیم حکمت۔ بالکل، لیکن اگر ہم آج کی اس تیز ترین، انتہائی مصروف اور الجھنوں سے بھری زندگی پر نظر ڈالیں نا، تو یہ پرانی باتیں ہمیں ہمارے اپنے ہی دور کا آئینہ دکھاتی ہیں۔ صحیح بات ہے۔ اور آج ہمارے پاس جو متن ہے، جو سورسز ہیں، وہ ٹاؤ تے چنگ کے ابواب 41 سے 44 تک پر مبنی ہے۔ یعنی چیپٹرز 41 سے 44 تک۔ ہم سب نے ویسے کہیں نہ کہیں ٹاؤ کے بنیادی تصورات سن رکھے ہوتے ہیں۔ بالکل سنے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا آج کا مقصد صرف ان فلسفیانہ باتوں کو کتابی انداز میں دہرانا نہیں ہے۔ وہی تو چلیں اس کو سمجھتے ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آخر کیوں ٹاؤ کا یہ متضاد راستہ جہاں جہاں آگے بڑھنے کے لیے بظاہر پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، اور جہاں نرم ترین چیز سخت ترین چیز کو شکست دے دیتی ہے۔ ہاں وہی، یہ آج کے جدید انسان کے لیے سب سے بڑی ضرورت کیوں بن چکا ہے۔ اور میرا خیال ہے یہی اس متن کی سب سے بڑی خوبصورتی بھی ہے۔ ہم یہاں بیٹھ کر کوئی خشک تاریخی جائزہ نہیں لے رہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ ہم اس بات کی تہ تک جانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ یہ قدیم حکمت ہمارے روزمرہ کے مسائل، ہماری جو ذہنی تھکاوٹ ہے اور اس نہ ختم ہونے والی دوڑ میں ایک ٹھہراؤ کیسے لا سکتی ہے۔ ہاں، ایک ہم آہنگی کیسے لا سکتی ہے۔ تاؤ تے چنگ کے یہ ابواب دراصل ہمارے ان تمام بنے بنائے اصولوں کو چیلنج کرتے ہیں جن پر ہم نے اپنی جدید زندگی کی بنیاد رکھی ہوئی ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ یہ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ شاید ہم جس چیز کو کامیابی یا طاقت سمجھ رہے ہیں وہ دراصل ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے۔ بالکل۔ اور میرے خیال میں باب 41 اس چیلنج کی سب سے بہترین شروعات کرتا ہے۔ اس باب کے آغاز میں ہی یہ بتایا گیا ہے کہ جب مختلف لوگ ٹاؤ کے بارے میں سنتے ہیں تو ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ ہاں، 3 طرح کے لوگوں کا ذکر ہے اس میں۔ یہ بڑی دلچسپ درجہ بندی ہے۔ متن کہتا ہے کہ 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک اعلیٰ انسان جو ٹاؤ کو سنتے ہی فوراً اس پر عمل شروع کر دیتا ہے۔ دوسرا ایک اوسط درجے کا انسان جو سن کر کبھی یقین کرتا ہے اور کبھی شک میں پڑ جاتا ہے۔ جی بالکل۔ اور تیسرا ایک بے وقوف انسان جو ٹاؤ کی باتیں سنتے ہی زور سے ہنس پڑتا ہے۔ ہم اکثر اس تیسرے انسان کو نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن متن یہاں ایک زبردست بات کہتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ کہ اگر وہ بے وقوف اس پر نہ ہنسے تو وہ ٹاؤ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہاں حیران انگیز بات یہ ہے کہ اس بے وقوف کا ہنسنا دراصل اس فلسفے کی سچائی کی سب سے بڑی مہر ہے۔ ذرا سوچئے، وہ کیوں ہنستا ہے؟ کیونکہ اس کی سمجھ سے باہر ہے۔ ہاں، اور وہ اس لیے ہنستا ہے کیونکہ تاؤ کی حکمت ہماری جو روایتی دنیاوی عقل ہے، یا جسے ہم عام زبان میں کامن سینس کہتے ہیں، اس کے بالکل الٹ ہے۔ صحیح۔ ایک ایسا شخص جس کی پوری زندگی اس اصول پر گزری ہو کہ زیادہ محنت کرو گے تو زیادہ ملے گا، یا دوسروں کو دباؤ گے تو اوپر جاؤ گے، جب وہ اچانک یہ سنتا ہے کہ کچھ نہ کرنے سے سب کچھ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے یہ ایک لطیفے کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ بالکل، اس کو تو مذاق ہی لگے گا۔ اس کا ہنسنا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ سچی سچائی ہمیشہ ساتھیوں اور مادی سوچ رکھنے والوں کو بے وقوفانہ ہی لگتی ہے۔ لیکن ویسے اگر ہم ایمانداری سے اپنا جائزہ لینا تو ہم سب میں وہ اوسط درجے کا انسان بھی تو چھپا ہوا ہے۔ بالکل، ہم سب اوسط ہی تو ہیں کہیں نہ کہیں۔ ہم یہ فلسفہ پڑھتے ہیں، ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، ہم 10 منٹ کے لیے مراقبہ بھی کر لیتے ہیں آنکھیں بند کر کے، اور پھر اگلے ہی لمحے ٹریفک میں پھنس کر یا دفتر کی کسی عجیب سی ای میل پہ جھنجھلا اٹھتے ہیں۔ ہاں، اور غصہ آنے لگتا ہے۔ ہمارا یہ آدھا یقین اور آدھا شک دراصل ہماری اس کشمکش کو ظاہر کرتا ہے جو ٹاؤ کے راستے اور دنیاوی راستے کے درمیان ہم روزانہ جھیلتے ہیں۔ بالکل بجا فرمایا۔ اور اسی کشمکش کو واضح کرنے کے لیے باب 41 میں آگے چل کر کچھ انتہائی گہرے تضادات بیان کیے گئے ہیں جنہیں ہم پیراڈاکسز کہتے ہیں۔ جی، پیراڈاکسز۔ جیسے کہ روشنی کی طرف جانے والا راستہ تاریک محسوس ہوتا ہے اور آگے بڑھنے کا راستہ بظاہر پیچھے کی طرف جاتا ہوا لگتا ہے۔ ہم اکثر اس فریب میں رہتے ہیں کہ ترقی کا مطلب ہمیشہ آگے کی طرف ایک سیدھی لکیر ہے۔ ہاں، ایک لائن میں اوپر جانا۔ لیکن تاؤ ہمیں بتاتا ہے کہ سچی روحانی یا اندرونی ترقی اکثر ان راستوں سے گزرتی ہے جو بظاہر بہت تاریک اور مشکل لگتے ہیں۔ خود کا سامنا کرنا، اپنی خامیوں کو دیکھنا، یہ سب ایک تاریک راستہ معلوم ہوتا ہے۔ بالکل، لیکن حقیقت میں یہی سچی روحانی روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ اور جو بات اس باب میں مجھے سب سے زیادہ چبھتی ہے وہ یہ ہے
کہ سیدھا راستہ بہت لمبا معلوم ہوتا ہے۔ ہم آج کے دور میں شارٹ کٹس کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ ہمیں ہر چیز فوراً چاہیے۔ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن جسے کہتے ہیں۔ بالکل، چاہے وہ کامیابی ہو، سکون ہو، یا یہاں تک کہ کوئی روحانی منزل ہی کیوں نہ ہو۔ جب ہمیں وہ شارٹ کٹ نہیں ملتا تو ہم راستہ ہی بدل لیتے ہیں۔ اور پھر وہ مزید کہتا ہے کہ سچی طاقت کمزور لگتی ہے اور سچی پاکیزگی داغدار محسوس ہوتی ہے۔ یہ طاقت والا تصور واقعی سمجھنے والا ہے۔ ہاں، کیونکہ ہم نے طاقت کا جو تصور بنا لیا ہے نا، یعنی اونچی آواز، رعب اور دوسروں پر غلبہ پانا، وہ تاؤ کے نزدیک اصل طاقت ہے ہی نہیں۔ صحیح بات ہے۔ جو شخص اندر سے مضبوط ہوتا ہے اسے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، اس لیے وہ بظاہر دنیا کو کمزور لگ سکتا ہے۔ جی، اور اس کو اگر ہم مزید آگے بڑھائیں تو متن میں ایک جگہ آتا ہے کہ عظیم ترین فن سادہ لگتا ہے، عظیم ترین محبت بے نیاز لگتی ہے، اور عظیم ترین حکمت بچگانا لگتا ہے۔ ہم پیچیدگی کو ذہانت سمجھنے کی غلطی کرتے ہیں اکثر۔ ہمیں لگتا ہے کہ جو بات جتنی مشکل سے سمجھ آئے گی وہ اتنی ہی گہری ہوگی۔ ایسا ہی ہے۔ لیکن تاؤ کی نظر میں جب کوئی شخص زندگی کی حقیقت کو پوری طرح پا لیتا ہے تو اس کے اندر بچوں جیسی سادگی اور معصومیت آ جاتی ہے۔ اس کی محبت میں کوئی شرط، کوئی غرض یا کسی پر قابو پانے کی خواہش نہیں رہتی۔ اس لیے وہ عام لوگوں کو لاپرواہ یا انڈیفرنٹ محسوس ہو سکتی ہے۔ بالکل، اور اس باب کا اختتام جس سطر پر ہوتا ہے وہ ان سب کا نچوڑ ہے۔ ٹاؤ کہیں نہیں ملتا، پھر بھی یہ تمام چیزوں کی پرورش اور تکمیل کرتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ ہم درخت کی جڑ کو تو نہیں دیکھ پاتے، لیکن پورا درخت اسی جڑ سے اپنی زندگی لے رہا ہوتا ہے۔ بہت خوبصورت مثال ہے یہ۔ اور یہیں سے ہماری گفتگو بڑی خوبصورتی کے ساتھ باب 42 کی طرف مڑتی ہے، جہاں اس کائنات کی تخلیق اور اس کے بنیادی توازن کا ذکر ہے۔ متن کہتا ہے کہ ٹاؤ نے ایک کو جنم دیا، ایک نے دو کو، دو نے تین کو، اور تین نے کائنات کی تمام چیزوں کو جنم دیا۔ ہاں، ہم جانتے ہیں کہ یہ محض ریاضی یا میتھ نہیں ہے، بلکہ یکسانیت سے کثرت کی طرف جانے کا ایک استعارہ ہے۔ لیکن جو بات زیادہ توجہ طلب ہے وہ اس کے بعد آنے والا حصہ ہے، جہاں ان تمام چیزوں کے اندر موجود توانائیوں کے توازن کی بات کی گئی ہے۔ جی ہاں، یہ وہ مقام ہے جہاں ٹاؤ کا فلسفہ عملی شکل اختیار کرتا ہے۔ متن کہتا ہے کہ تمام چیزیں مادہ یعنی فیمیل کی طرف پیٹھ کیے ہوئے ہیں اور نر یعنی میل کی طرف منہ کیے کھڑی ہیں۔ یہاں نر اور مادہ سے مراد ظاہر کوئی جنسی صنف نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہاں کائنات کی دو بنیادی توانائیوں کی بات ہو رہی ہے جنہیں اکثر یین اور یینگ کہا جاتا ہے۔ صحیح۔ نر توانائی حرکت، عمل، جارحیت اور باہر کی طرف پھیلنے کی علامت ہے، جبکہ مادہ توانائی سکون، ٹھہراؤ، قبولیت اور اندر کی طرف سمٹنے کی علامت ہے۔ اور جب یہ دونوں توانائیاں آپس میں ملتی ہیں تو ایک غیر مرئی سانس کے ذریعے ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے۔ ہارمنی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم جس دنیا میں آج رہ رہے ہیں اس نے اس توازن کو بالکل بگاڑ دیا ہے۔ بہت بری طرح۔ آج کی دنیا صرف نر توانائی پر چل رہی ہے، مسلسل کام کرنا، مسلسل بھاگنا، کچھ نیا حاصل کرنا، ہر وقت ایکشن میں رہنا۔ جی، ہماری پوری معیشت اور معاشرت اسی پر کھڑی ہے۔ ہم اس مادہ توانائی کو یعنی سکون اور ٹھہراؤ کو ایک طرح کی کمزوری یا سستی سمجھنے لگے ہیں۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ کیا یہی وجہ نہیں ہے کہ آج ہم اتنی زیادہ ذہنی الجھنوں اور تھکاوٹ کا شکار ہیں؟ کیونکہ ہم نے اس قدرتی ہم آہنگی کو کھو دیا ہے۔ اگر ہم اسے وسیع تناظر میں دیکھیں تو میرے نظر میں یہی ہماری سب سے بڑی بیماری ہے۔ ہم ہر وقت ایکشن میں رہنا چاہتے ہیں اور ریسیپٹیوٹی یا قبول کرنے کی حالت سے ڈرتے ہیں۔ ہم رکنے سے ڈرتے ہیں۔ بالکل، اور اسی لیے بابا 42 کا اگلا حصہ سیدھا ہماری اس نفسیاتی الجھن پر وار کرتا ہے۔ متن کہتا ہے کہ عام لوگ تنہائی، جسے سولیٹیوڈ کہتے ہیں، یتیمی اور بے سارو سامانی سے نفرت کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کا انسان اکیلے پن سے کتنا گھبراتا ہے۔ بہت زیادہ۔ جیسے ہی کوئی شخص اکیلا ہوتا ہے وہ فوراً اپنا فون نکال لیتا ہے یا کوئی اسکرین آن کر لیتا ہے۔ ہم خاموشی سے بھاگتے ہیں کیونکہ خاموشی میں ہمیں اپنے اندر کا شور سنائی دینے لگتا ہے۔ یہ ایک بہت تلخ حقیقت ہے۔ ہم دراصل اپنے آپ سے ملنے سے ڈرتے ہیں، لیکن متن ہمیں بتاتا ہے کہ ایک ماسٹر یا دانا انسان کا رویہ اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے۔ وہ اس تنہائی کو گلے لگاتا ہے۔ اس کے لیے تنہائی کوئی کمی یا محرومی نہیں ہے۔ نہیں، بلکہ وہ مقام ہے،
جہاں وہ محسوس کرتا ہے کہ وہ پوری کائنات کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جب ہم بیرونی شور اور دوسروں کی تائید کے محتاج نہیں رہتے، تبھی ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہم اس کائنات کے عظیم کینوس کا ایک اہم حصہ ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ ماسٹر جانتا ہے کہ جسے دنیا کچھ نہ ہونا سمجھتی ہے، دراصل وہی سب کچھ ہے۔ جب ہم اپنے اندر کے خالی پن کو دنیاوی چیزوں سے بھرنے کی کوشش چھوڑ دیتے ہیں، تب جا کر وہ ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے جس کا ذکر ہم نے تھوڑی دیر پہلے کیا تھا۔ صحیح۔ یہ تضاد بھی کتنا عجیب ہے کہ ہم جتنا اپنے آپ کو کھونے سے ڈرتے ہیں، ہم اتنا ہی خود سے دور ہوتے جاتے ہیں۔ ماسٹر خود کو کائنات کے حوالے کر دیتا ہے، اور اسی حوالے کرنے میں اس کی اصل طاقت چھپی ہے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، اور یہ طاقت کا تصور ہمیں سیدھا باب 43 میں لے جاتا ہے۔ ہم سب نے تاؤزم کی وہ مشہور مثال سن رکھی ہے کہ پانی پتھر کو کاٹ دیتا ہے۔ جی، بہت عام مثال ہے۔ لیکن باب 43 اس تصور کو ایک نئے زاویے سے پیش کرتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ دنیا کی نرم ترین چیز دنیا کی سخت ترین چیز پر غالب آ جاتی ہے۔ ہم دانشورانہ سطح پر تو یہ بات تسلیم کر لیتے ہیں کہ نرمی طاقتور ہے۔ ہاں، تھیوری میں سب مانتے ہیں۔ لیکن جب ہماری عملی زندگی میں کوئی تنازع ہوتا ہے، کوئی جھگڑا ہوتا ہے، تو ہم فوراً پتھر بننے کی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ ہم پانی کی طرح نرم کیوں نہیں رہ پاتے؟ اس کی وجہ ہماری انا ہے، ہماری ایگو۔ انا ہمیشہ فوری اور نظر آنے والی طاقت چاہتی ہے۔ جب ہم کسی سے بحث کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ سخت دلائل، اونچی آواز یا غصے سے ہم جیت جائیں گے، جو کہ پتھر کا طریقہ ہے۔ بالکل، یہ پتھر کا طریقہ ہے، لیکن پتھر بالآخر ٹوٹ جاتا ہے۔ نرمی کا طریقہ یہ ہے کہ آپ مزاحمت کو جذب کریں، جسے پانی کرتا ہے۔ پانی رکاوٹ سے لڑتا نہیں، وہ اس کے ارد گرد راستہ بنا لیتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ اور پھر اس باب کی اگلی سطر اس فلسفے کی گہرائی میں اترتی ہے۔ جس چیز کا کوئی مادہ نہیں ہوتا، جس کا کوئی سبسٹنس نہیں ہوتا، وہ وہاں بھی داخل ہو جاتی ہے جہاں کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ یہ ایک انتہائی لطیف اور گہری بات ہے۔ غیر مادی شے کا مطلب خیالات، احساسات یا وہ نیت ہو سکتی ہے جسے دیکھا نہیں جا سکتا۔ اگر ہم اسے انسانی رشتوں کے حوالے سے دیکھیں تو ایک سچی ہمدردی یا محبت کا احساس وہاں بھی پہنچ جاتا ہے جہاں بظاہر کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ جہاں دلوں کے درمیان دیواریں کھڑی ہوتی ہیں۔ بالکل، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس غیر مادی طاقت کو ہم کیسے استعمال کریں؟ مارٹن ہمیں اس کا جواب غیر عملی یا جسے وو وے کہا جاتا ہے اس کی تصور کے ذریعے دیتا ہے۔ جی ہاں، مارٹن کہتا ہے، بغیر عمل کے سکھانا، اعمال کے بغیر کارکردگی دکھانا، یہی ماسٹر کا طریقہ ہے۔ اب اس غیر عملی کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہے اور کچھ بھی نہ کرے۔ ہاں، یہ سستی کی بات نہیں ہو رہی۔ بالکل نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ قدرت کے بہاؤ میں خلل ڈالے بغیر کام کرنا۔ جب زور زبردستی نہ ہو، جب کام میں کوئی تناؤ نہ ہو، تو وہ عمل غیر عملی بن جاتا ہے۔ اور جہاں تک الفاظ کے بغیر سکھانے کا تعلق ہے، تو کیا ہم نے یہ مشاہدہ نہیں کیا کہ بچے وہ نہیں سیکھتے جو ہم انہیں زبانی بتاتے ہیں، بلکہ وہ سیکھتے ہیں جو ہم عملی طور پر کر رہے ہوتے ہیں۔ گوارانہ ماحول پر لاگو کریں تو جو لیڈر یا مینیجر ہر وقت چیختا چلاتا ہے اور ہر چھوٹی چیز کو مائکرو مینیج کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ دراصل سختی کا استعمال کر رہا ہے۔ اور بالآخر وہی مینیجر ناکام ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں وہ شخص جو محض اپنے عمل اور اپنے ٹھہراؤ سے ایک ماحول بناتا ہے، وہ بغیر کچھ کہے بھی بہترین نتائج حاصل کر لیتا ہے۔ لیکن ایک اہم سوال ہے، یہ سب جاننے کے باوجود ہم مسلسل اس جدوجہد میں کیوں الجھے رہتے ہیں؟ یہی تو انسانی فطرت کا المیہ ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ باب 44 سیدھا اسی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھتا ہے۔ اس باب کے شروعاتی سوالات اتنے چبھنے والے ہیں کہ انسان رک کر سوچنے پر مجبور ہو جائے۔ وہ 3 بنیادی سوالات ہماری پوری جدید تہذیب کے منہ پر ایک تماچا ہے میری نظر میں۔ کیا سوالات ہیں وہ؟ شہرت زیادہ اہم ہے یا دیانتداری؟ پیسہ زیادہ قیمتی ہے یا خوشی؟ کامیابی زیادہ تباہ کن ہے یا ناکامی؟ ان سے ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کے پیمانے کس بنیاد پر طے کیے ہیں؟ ہم سارا دن ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں جو تاؤ کے نزدیک ہماری اصل خوشی کو کھا رہی ہیں۔ صحیح بات ہے، ہم دوسروں کی نظروں میں معتبر بننے کے لیے اپنے اندر کی سچائی کا سودا کر لیتے ہیں۔ ہم پیسہ تو اکٹھا کر لیتے ہیں، لیکن اس عمل میں وہ وقت اور وہ سکون گنوا بیٹھتے ہیں جو دراصل اس پیسے کا مقصد تھا۔ وہی تو۔ اور وہ جو تیسرا سوال ہے نا،
کامیابی زیادہ تباہ کن ہے یا ناکامی، یہ واقعی چونکا دینے والا ہے۔ ہم سب کو لگتا ہے کہ ناکامی بری چیز ہے۔ بالکل، ہم سب ناکامی سے ڈرتے ہیں۔ ہے کہ دنیاوی کامیابی ہماری انا کو اتنا پھلا دیتی ہے، ہمارے اندر اتنے خوف پیدا کر دیتی ہے، اس کامیابی کو کھو دینے کا خوف، مزید پانے کی ہوس، کہ وہ ناکامی سے بھی زیادہ تباہ کن ثابت ہوتی ہے۔ بہت گہری بات ہے یہ۔ ایک ناکام انسان پھر بھی زمین پر ہوتا ہے، لیکن ایک کامیاب انسان اکثر اپنے ہی بنائے ہوئے ایک ایسے پنجرے میں قید ہو جاتا ہے جہاں اسے ہر وقت اپنی حیثیت ثابت کرنی پڑتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ باب کے آخر میں ایک بہت سخت انتباہ موجود ہے۔ متن کہتا ہے کہ اگر ہم اپنی تکمیل کے لیے دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں تو ہم کبھی سچی تکمیل نہیں پا سکتے۔ اگر ہماری خوشی کا انحصار پیسے پر ہے تو ہم کبھی خود سے خوش نہیں رہ سکیں گے۔ یعنی ہم نے اپنی خوشی آؤٹ سورس کر دی ہے۔ بالکل، یہی لفظ ہے۔ ہم نے اپنی خوشی کا کنٹرول، اپنے سکون کا ریموٹ دوسروں کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ جب تک ہم بیرونی چیزوں سے یہ امید لگائے رکھیں گے کہ وہ ہمیں مکمل کریں گی، ہم ہمیشہ ادھورے ہی رہیں گے۔ تو پھر اس ساری الجھن کا حل کیا ہے؟ موتن اس کا ایک بہت سادہ مگر انتہائی مشکل حل پیش کرتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ جو کچھ ہمارے پاس ہے اس پر قناعت کی جائے، حالات جیسے ہیں ان میں خوشی منائی جائے۔ یہ کوئی شکست خوردہ ذہنیت نہیں ہے اور نہ ہی یہ ترقی کے خلاف کوئی بات ہے۔ ہاں، یہ ٹھہراؤ کا نام ہے۔ یہ دراصل اس بات کا گہرا احساس ہے کہ یہ لمحہ جس میں ہم ابھی موجود ہیں یہ اپنے آپ میں مکمل ہے۔ اور پھر وہ آخری سطر آتی ہے جو میرے خیال میں اس پورے مطالعے کا نقطۂ کمال ہے۔ جی۔ جب یہ احساس ہو جاتا ہے کہ کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے تو پھر یہ پوری دنیا آپ کی ہو جاتی ہے۔ یعنی بادشاہت باہر کی دنیا کو فتح کرنے میں نہیں ہے بلکہ اندر کی کمی کو ختم کرنے میں ہے۔ یہ سچ میں دل کو چھو لینے والی بات ہے۔ جب انسان اس فریب سے نکل آتا ہے کہ اسے کچھ مزید چاہیے تو وہ کائنات کے اسی بہاؤ، اسی ہم آہنگی کا حصہ بن جاتا ہے جس کا ہم نے باب 42 میں ذکر کیا تھا۔ ایسا ہی ہے۔ وہ پانی کی طرح نرم اور طاقتور ہو جاتا ہے۔ وہ بغیر عمل کے بڑے بڑے کام کر گزرتا ہے۔ اسے تنہائی سے ڈر نہیں لگتا کیونکہ وہ جان لیتا ہے کہ وہ کبھی اکیلا تھا ہی نہیں۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ تو اگر ہم آج کی بات کو سمیٹیں تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہم ان چاروں ابواب کو ایک لڑی میں پروئیں تو یہ گفتگو ہمیں ایک بالکل نیا نظریہ دیتی ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ اصل طاقت ہمارے زور لگانے میں نہیں بلکہ ہماری لچک اور نرمی میں ہے۔ صحیح۔ دنیا کا جو توازن ہے وہ متضاد توانائیوں کو قبول کرنے اور اس تنہائی میں سکون پانے میں ہے جہاں ہمیں کائنات سے اپنا رشتہ محسوس ہو، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم بے تحاشا کامیابی، شہرت اور پیسے کے پیچھے بھاگ کر دراصل اپنی اس فطری ہم آہنگی کو برباد کر رہے ہیں جو صرف اس ایک احساس میں چھپی ہے کہ ہمارے اندر کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا فلسفہ ہے جو واقعی ہماری آنکھیں کھول دیتا ہے۔ آج ہمارے سامنے جو ذرائع موجود ہیں جو کہ قدیم چینی کتاب تاؤ تے چنگ کے ابواب 45 سے لے کر 49 تک پر مبنی ہے، وہ ایک انتہائی حیران کن بات کرتے ہیں۔ اور بظاہر ناممکن سا دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ ہے کہ سچی مہارت حالات سے لڑنے میں نہیں ہے بلکہ کچھ نہ کرنے میں پوشیدہ ہے، جسے وو وے کہا جاتا ہے۔ بالکل، وو وے یعنی غیر عمل یا مداخلت نہ کرنا۔ تو آج کی اس گفتگو کا ہمارا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہم اس الجھن کو سلجھائیں۔ آخر یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص محض راستے سے ہٹ کر اور کچھ نہ کر کے بھی سب کچھ پالے؟ یہ واقعی ایک زبردست اور سوچنے پر مجبور کر دینے والا سوال ہے، اور میں ابتدا میں ہی یہ واضح کر دوں کہ جب ہم وو وے یا کچھ نہ کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب سستی نہیں ہے۔ یعنی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنا نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ غفلت یا سستی سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ کوئی ایسا پرانا فلسفہ نہیں ہے جسے آج کی جدید دنیا میں استعمال نہ کیا جا سکے۔ تو پھر اصل میں یہ ہے کیا؟ دراصل یہ معلومات اور دباؤ کی اس بھرمار سے نمٹنے کا ایک انتہائی باشعور اور عملی طریقہ ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں ایک ندی کی مثال لینی چاہیے۔ اچھا، ایک ندی کی مثال۔ ہاں، فرض کریں اگر کوئی شخص ندی کے بہاؤ کے خلاف تیرنے کی کوشش کرے گا تو کیا ہوگا؟ وہ بہت زیادہ ہاتھ پیر مارے گا، تھک جائے گا۔ بالکل تھک جائے گا اور شاید ڈوب بھی جائے۔ یہ وہ صورتحال ہے جب ہم ہر چیز کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، حالات سے زبردستی لڑ رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، لیکن اگر وہ شخص پانی کے بہاؤ کے ساتھ خود کو چھوڑ دے تو پانی اسے خود بخود آگے لے جائے گا۔ وہ خود کچھ نہیں کر رہا لیکن پھر بھی وہ سفر طے کر رہا ہے۔ یہی بات ہے،
ताओ का ये फलसफा हमें बताता है कि कायनात का अपना एक फितरी बहाव है। एक नेचुरल फ्लो है। जी, जब हम चीजों को जबरदस्ती उनकी फितरत के खिलाफ मोड़ने की कोशिश करना छोड़ देते हैं, तब हम हकीकी हम आहंगी और सच्ची महारत हासिल कर लेते हैं। नदी के बहाव वाली ये मिसाल वाकई बहुत वाज़ेह है, मेरी समझ में आ रही है। लेकिन जब हम इन अबवाब की गहराई में उतरते हैं ना, खास तौर पर बाबे 45 पर, तो कुछ ऐसी बातें सामने आती हैं जो आम फहम से बिल्कुल टकराती हैं। मसलन कौन सी बातें? इसमें लिखा है कि सच्चा कमाल बज़ाहिर नामुकम्मल लगता है, फिर भी वो मुकम्मल तौर पर खुद ही होता है। हाँ, ये एक बहुत गहरा तजाद है। और आगे चलकर ये भी दर्ज है कि सच्ची भरपूरियत खाली लगती है, सच्ची सीध टेढ़ी मालूम होती है, सच्ची दानिशमंदी बेवकूफ़ी लगती है, और सच्चा फन वो है जिसमें कोई बनावट या फनकारी ना हो। बिल्कुल ऐसे ही अल्फाज हैं। ये सुनकर थोड़ा जहन उलझ जाता है, क्योंकि आज के दौर में तो हम परफेक्शन यानी कमाल के पीछे भागते हैं। सोशल मीडिया को ही देख लें, हर तस्वीर, हर जाविया बिल्कुल बेऐब होना चाहिए। परफेक्शन का एक जुनून सा है। हाँ, हमारे काम में जरा सी भी खामी हो तो हम उसे नाकामी समझते हैं। तो फिर ये नामुकम्मल नजर आने वाला कमाल आखिर है क्या? ये वो मकाम है जहां हम कमाल या परफेक्शन की एक मसनूई और मशीनी तारीफ के कैदी बन चुके हैं। मसनूई तारीफ से आपकी मुराद बनावटी परफेक्शन है? ये हाँ, हम कमाल का मतलब ये समझते हैं कि चीजें बिल्कुल सीधी लकीर में हों, उनमें कोई झोल ना हो, कोई दाग ना हो। जी, ज्योमेट्रिक परफेक्शन जैसे। बिल्कुल। लेकिन अगर हम फितरत की तरफ देखें, जिस पर ये सारा फलसफा खड़ा है, तो वहां कोई भी चीज ज्योमेट्री की तरह सीधी या बेऐब नहीं होती। कुदरत में ऐसी परफेक्शन नहीं होती। एक जंगल में उगने वाला दरख्त कभी बिल्कुल सीधा नहीं होता। इसकी शाखें टेढ़ी होती हैं, इसके पत्ते मुख्तलिफ खदोखाल के होते हैं। लेकिन क्या हम उसे नामुकम्मल कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। वो तो अपने आप में एक मुकम्मल दरख्त होता है। यही बात है। वो अपने आप में एक कामिल और मुकम्मल दरख्त है। जरा ये बताते हैं कि जो चीज़ बहुत ज़्यादा तराशी गई हो, जिसमें बहुत ज़्यादा फनकारी और बनावट शामिल कर दी गई हो, वो अपनी असल रूह खो देती है। जैसे आजकल पिक्चर्स को इतना एडिट कर देते हैं कि वो बिल्कुल नकली लगने लगती हैं। बिल्कुल वही मिसाल है। सच्चा मास्टर वो है जो हालात को, लोगों को और यहाँ तक कि खुद को जबरदस्ती एक खास और बेऐब सांचे में नहीं ढालता। वो चीजों के नेचुरल होने को कबूल कर लेता है। हाँ, वो चीज़ों के कुदरतीपन को बरकरार रहने देता है। यानी वो नामुकम्मल होने की खूबसूरती को कबूल कर लेता है। लेकिन बाबा 47 एक और अजीब बात पेश करता है जो मुझे हैरान कर रही थी। अच्छा, वो क्या है? इसमें लिखा है, अपना दरवाज़ा खोले बगैर इंसान दुनिया के लिए अपना दिल खोल सकता है। अपनी खिड़की से बाहर देखे बगैर ताओ के जौहर को देखा जा सकता है। ये एक बहुत ही फिलॉसफिकल हिस्सा है। और सबसे चौंका देने वाली लाइन ये थी कि जितना ज्यादा हम जानते हैं उतना ही कम हम समझते हैं। इस पर लोग अक्सर हैरान होते हैं। जाहिर है, मैं अगर आज के दौर की बात करूं तो हमारे पास तो मालूमात का एक सैलाब है। हमारे हाथ में स्मार्टफोन्स हैं, हम रोजाना हजारों खबरें, मज़ामीन और वीडियोस देखते हैं। इन्फॉर्मेशन ओवरलोड। बिल्कुल, हम तो ये समझ रहे हैं कि हम दुनिया के बारे में सबसे ज्यादा बाखबर नस्ल हैं, लेकिन ये ज़राए तो बिल्कुल उलट बात कर रहे हैं। इस बात को समझने के लिए हमें मालूमात इकट्ठी करने और हकीकी दानिश या समझ-बूझ के दरमियान फ़र्क को देखना होगा। अच्छा, यानी नोइंग और अंडरस्टैंडिंग का फर्क। जी बिल्कुल। आज हम जिस चीज़ को जानना या नो करना कहते हैं, वो दरअसल सिर्फ डेटा या मालूमात का जमा करना है। फैक्ट्स जमा करना। हाँ, हम पूरी दुनिया की खबरें जान लेते हैं, लेकिन हमारा जहन इतने शोर और हंगामे का शिकार हो जाता है कि हम किसी एक चीज़ की गहराई को नहीं समझ पाते। ये बात तो है, हम सतही तौर पर सब जानते हैं, पर गहराई नहीं होती। और जहाँ तक दरवाज़ा ना खोलने और खिड़की से बाहर ना देखने का सवाल है, इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान खुद को एक कमरे में बंद कर ले और अंधा हो जाए। तो फिर इसका क्या मतलब लिया जाए? इसका मतलब ये है कि सच्चाई और कायनात के उसूलों को समझने के लिए हमें मुसलसल बैरूनी दुनिया में भटकने और हर लम्हा नई मालूमात के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। यानी हर नया नोटिफिकेशन चेक करना ज़रूरी नहीं है? बिल्कुल। सच्ची समझ अंदरूनी सुकून से आती है। जब हमारा जहन पुरसुकून होता है तो हम दुनिया को उसकी असल शक्ल में देख पाते हैं।
समझ गई। इसीलिए जावे कहते हैं कि एक मास्टर कहीं जाए बगैर ही मंजिल पर पहुंच जाता है। बगैर सफर किए मंजिल पर। हाँ, वो इसलिए पहुंच जाता है क्योंकि उसे ये एहसास हो जाता है कि जहां वो खड़ा है वहीं से कायनात का सारा तवाजुन शुरू होता है। ये बात वाकई बहुत गहरी है कि हम मालूमात को ही समझदारी मान बैठे हैं, जबकि असल समझ तो सुकून में है। जी बिल्कुल, सुकून ही असल काजी है। चलें इसको एक वसीत और समाजी सतह पर देखते हैं। बाब 46 में एक बहुत ही जबरदस्त मंजर कशी की गई है। इसमें कहा गया है कि जब कोई मुल्क टाओ या फितरत के साथ हमाहंग होता है तो उसकी फैक्ट्रियां ट्रक और ट्रैक्टर बनाती हैं। हाँ, ट्रैक्टर्स यानी तरक्की की अलामत। लेकिन जब वो फितरत के खिलाफ जाता है तो शहरों के बाहर जंगी हथियारों और वॉर हेड्स के ढेर लग जाते हैं। तबाही का सामान इकट्ठा होने लगता है। ये बात तो समझ आती है कि अमन के दौर में तरक्की होती है और वसाइल जिंदगी को परवान चढ़ाने पर खर्च होते हैं। लेकिन इसी बाब में एक ऐसी बात कही गई है जिसे हजम करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। कौन सी बात? लिखा है कि खौफ से बड़ा कोई वहम नहीं, अपना दिफा करने की तैयारी से बड़ी कोई गलती नहीं और दुश्मन रखने से बड़ी कोई बदकिस्मती नहीं। हाँ, ये वो मकाम है जहां हम आम तौर पर फंस जाते हैं। यहाँ मुझे थोड़ा सा इख्तिलाफ महसूस हो रहा था। अगर कोई इंसान या कोई मुल्क आज के इस मुकाबले और जालिम दुनिया में अपना दिफा करने की तैयारी नहीं करेगा तो क्या वो रौंद नहीं दिया जाएगा? आम लफ्जों में तो यही लगता है। हाँ, अगर हम अपने घरों को ताले न लगाएं या अपने करियर में अपने मफादात का दिफा न करें तो ये तो सीधी सादी बेवकूफ़ी मालूम होती है। दिफा की तैयारी को गलती क्यों कहा गया है? ये बहुत ही मंतकी सवाल है और जब इंसान पहली बार इस नज़रिए को पढ़ता है तो यही रद्द अमल सामने आता है। जाहिर है। लेकिन हमें इस फलसफे की नफ्सियाती गहराई में जाना होगा। जब ज़राए ये कहते हैं कि दिफा की तैयारी से बड़ी कोई गलती नहीं, तो वो हमें गैर महफूज होने का दर्स नहीं दे रहे। तो क्या कहना चाहते हैं वो दरअसल हमें इस जहनियत के नुकसानात बता रहे हैं जो दिफा की तैयारी के दौरान पैदा होती है। जहनियत के नुकसानात? जी, जब हम अपना दिफा करने की तैयारी करते हैं तो हम शऊरी या लाशऊरी तौर पर ये मान लेते हैं कि हम पर हमला होने वाला है। ओह अच्छा, हम पहले से ही एक डर पैदा कर लेते हैं। बिल्कुल, हम अपने जहन में एक दुश्मन तख्लीक कर लेते हैं और जब हम दुनिया को खौफ की आइनक से देखते हैं तो हमारे हर अमल में वो खौफ छलकता है। हम शकी हो जाते हैं। हाँ, हम ऐसे हालात पैदा कर देते हैं, ऐसी दीवारें खड़ी कर देते हैं जो बिलाखिर दूसरों को भी खौफजदा कर देती हैं और यूं वही तनाज़ा जन्म लेता है जिससे हम बचने की कोशिश कर रहे थे। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन जाती है ये तो। बिल्कुल, यहाँ ट्रैक्टर और हथियारों की मिसाल महज एक मुल्क पर लागू नहीं होती, ये हमारी जाती जिंदगी पर भी लागू होती है। हमारे रिश्तों पर? हाँ, जब हम अपनी सारी तवानाई अपने साथियों, अपने रिश्तों या दुनिया से खुद को बचाने में लगा देते हैं तो हमारे अंदर तख्लीकी काम करने या ट्रैक्टर बनाने की सलाहियत खत्म हो जाती है। हम हमेशा डिफेंसिव रहते हैं। जी, हम अंदर से खोखले होने लगते हैं। जाहिर से इसीलिए कहते हैं कि जो इंसान खौफ के पार देख लेता है, यानी जो इस वहम को पहचान लेता है, वो हमेशा महफूज रहता है। इसकी हिफाजत इसके हथियारों में नहीं बल्कि उसके ज़हनी तवाज़ुन और खौफ से आज़ादी में पोशीदा होती है। बिल्कुल ठीक समझिए आप। इसका मतलब ये हुआ कि जिस चीज़ को हम दिफा समझ रहे हैं वो दरअसल हमारी अपनी पैदा करदा एक बेचैनी और खौफ है। हम दुश्मन का इंतज़ार करते हैं और इसी इंतज़ार में हम अपनी ज़िंदगी की असल खूबसूरती गंवा देते हैं। वही बात हो गई ना, जिंदगी जीने के बजाय बचाने में लग जाते हैं। ये तो वाकई एक नया जाविया है सोचने का, और यही सोच हमें बाब 48 की तरफ ले जाती है जहां इस गैर अमल या चीज़ों को छोड़ देने के तस्वुर को मजीद खोलकर बयान किया गया है। बाब 48? बिल्कुल, उसमें छोड़ने का अमल बताया गया है। हाँ, इसमें लिखा है इल्म की तलाश में हर रोज कुछ ना कुछ शामिल किया जाता है, लेकिन ताओ की मश्क में हर रोज कुछ ना कुछ छोड़ा जाता है। ये पिछली बात से ही जुड़ा हुआ है। हम तो वो लोग हैं जो हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखना चाहते हैं, कोई नया हुनर, कोई नई डिग्री, कोई नया सर्टिफिकेट, आगे बढ़ने का प्रेशर जो है। लेकिन ये मश्क कह रही है कि रोजाना कुछ छोड़ना पड़ता है। क्या छोड़ने की बात हो रही है यहाँ? और ये कैसे मुमकिन है कि हम छोड़ते जाएं और बिलाखिर वहां पहुंच जाएं जहां जब कुछ नहीं किया जाता तो कुछ भी अधूरा नहीं रहता? इसे हम एक बहुत ही आम सी मिसाल से समझ सकते हैं। जी बताएं। फर्ज करें एक इंसान का कमरा पुराने और गैर जरूरी सामान से भरा हुआ है। क्लटर जमा हो गया है। हाँ,
وہ اسے خوبصورت بنانے کے لیے روزانہ نیا فرنیچر، نئی پینٹنگز اور سجاوٹ کی اشیاء لا کر اس میں ٹھوستا رہتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ کمرہ اتنا بھر جائے گا کہ اس میں سانس لینا بھی دشوار ہو جائے گا، چلنے کی جگہ ہی نہیں بچے گی۔ بالکل۔ علم اور ڈگریاں جمع کرنا برا نہیں ہے، لیکن جب ہم اپنی پہچان، اپنی انا اور ہر چیز کو قابو کرنے کی خواہش کو جمع کرتے رہتے ہیں تو ہمارا ذہن اس کمرے کی طرح بھر جاتا ہے۔ یعنی ایگو اور کنٹرول کو جمع کرتے ہیں ہم۔ جی، ٹاؤ کی مشق میں چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم روزانہ اپنی اس خواہش کو ترک کریں کہ حالات ہمارے مطابق ہوں۔ لیٹ گو کرنا سیکھیں۔ ہم اپنے تعصبات چھوڑیں، اپنی وہ انا چھوڑیں جو کہتی ہے کہ میں ہی سب جانتا ہوں۔ اچھا، جب ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں تو ذہن خالی ہو جاتا ہے؟ بالکل، جب ہم آہستہ آہستہ اپنے خوف اور چیزوں کو زبردستی کنٹرول کرنے کی عادت کو ترک کرتے جاتے ہیں تو ہم اس مقام پر پہنچتے ہیں جسے زاریا نے غیر عمل یا ووے کا نام دیا ہے۔ تو اس لیے کچھ ادھورا نہیں رہتا کیونکہ ہم فطرت کو اپنا کام کرنے دیتے ہیں۔ ہاں، جب کچھ نہیں کیا جاتا تو کچھ ادھورا اس لیے نہیں رہتا کیونکہ پھر ہم کائنات کے قدرتی توازن کو اپنا کام کرنے کا موقع دیتے ہیں۔ ہم بیچ میں آ کر معاملات کو بگاڑتے نہیں ہیں، ہم انہیں ان کے وقت پر ہونے دیتے ہیں۔ اسے ایسے دیکھ لیں کہ ہم ایک ایسے باغبان کی طرح ہو جاتے ہیں جو بیج بو کر اسے پانی دیتا ہے اور پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ وہ زبردستی پودے کو کھینچ کر بڑا کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ بالکل نہیں، اگر کھینچے گا تو پودا ٹوٹ جائے گا۔ وہ پودے کو اس کے اپنے وقت پر، اس کی اپنی فطرت کے مطابق بڑھنے دیتا ہے۔ یہی وہ سچی مہارت ہے جو مداخلت نہ کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ ایک باغبان کی طرح پیچھے ہٹ جانا اور پودے کو کھینچ کر بڑا نہ کرنا، یہ ایک لاجواب تشبیہ ہے۔ اس سے مجھے یہ سمجھ آتا ہے کہ ہم مداخلت کر کے دراصل ترقی کے عمل کو روک دیتے ہیں۔ جی، ہم اپنی ہی راہ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ لیکن اب ہم اس تفصیلی جائزے کے اس حصے کی طرف آتے ہیں جس نے مجھے سب سے زیادہ سوچنے میں الجھایا، باب 49۔ اچھا، باب 49، جہاں ماسٹر کے ذہن اور لوگوں کے ساتھ اس کے رویے کا ذکر ہے۔ جی وہی، اس میں لکھا ہے کہ ماسٹر کا اپنا کوئی ذہن نہیں ہوتا، وہ لوگوں کے ذہن کے ساتھ مل کر چلتا ہے۔ بالکل۔ اور اس کے بعد جو سچی اچھائی کی تعریف کی گئی ہے وہ ہماری عام دنیاوی اخلاقیات سے کوسوں دور ہے۔ کیسے؟ اس میں لکھا ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ بھی اچھا ہے جو اچھے ہیں، اور وہ ان کے ساتھ بھی اچھا ہے جو اچھے نہیں ہیں۔ یہ سچی اچھائی ہے۔ ہاں، یہ عام سوچ سے الگ بات ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر ایک بات ہے، وہ ان پر بھی بھروسہ کرتا ہے جو بھروسے کے لائق ہیں، اور ان پر بھی جو بھروسے کے لائق نہیں ہے۔ یہ سچا بھروسہ ہے۔ یہ حصہ واقعی مشکل لگتا ہے۔ میں آپ کی یہ بات تسلیم کرتی ہوں کہ ہم کائنات کے بہاؤ پر بھروسہ کریں، لیکن ایک ایسے انسان پر بھروسہ کرنا جو جھوٹا ہو یا جس نے ماضی میں دھوکہ دیا ہو، کیا یہ انسان کو ایک کمزور اور بے وقوف ہستی نہیں بنا دے گا؟ دنیا کے لحاظ سے تو ایسا ہی لگے گا۔ دنیا تو ایسے انسان کا استحصال کرے گی۔ ایک ماسٹر ان لوگوں پر کیسے بھروسہ کر سکتا ہے جو اس کے لائق ہی نہیں ہے؟ یہ واقعی اس پورے فلسفے کا سب سے مشکل مگر میری نظر میں سب سے خوبصورت مقام ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، جب ہم دنیاوی لحاظ سے دیکھتے ہیں تو ہمارا ہر رشتہ، ہماری ہر اچھائی ایک لین دین کی طرح ہوتی ہے۔ ایک ٹرانزیکشن کی طرح ہوتی ہے، ہمیں بدلہ چاہیے ہوتا ہے۔ ہاں، ہم اس کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں جو ہمارے ساتھ اچھا ہوتا ہے، ہم اس پر بھروسہ کرتے ہیں جو ہمارا بھروسہ نہ توڑے، جو کہ ایک عام انسانی رویہ ہے۔ بالکل، کامن سینس یہی کہتی ہے۔ اور لیکن ذرائع ہمیں جس ماسٹر سے متعارف کروا رہے ہیں، اس کا ذہن ایک عام انسان کے ذہن سے بہت بلند ہو چکا ہے۔ باب 49 میں واضح کیا گیا ہے کہ ماسٹر کا ذہن خلا یا سپیس کی طرح ہے۔ سپیس کی طرح؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اب اگر ہم خلا پر غور کریں تو خلا کی کوئی اپنی شکل نہیں ہوتی، کوئی حد نہیں ہوتی۔ آپ خلا میں ایک پھول رکھ دیں یا کوئی زہریلی چیز رکھ دیں، خلا دونوں کو اپنے اندر جگہ دے دے گا۔ اور اس سے خلا کو خود کوئی نقصان نہیں پہنچے گا؟ بالکل۔ جب ذرائع کہتے ہیں کہ ماسٹر برے لوگوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک روا رکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ان کی برائی کو نظر انداز کر کے بے وقوف بن رہا ہے۔ تو کیا مطلب ہے اس اچھائی کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ماسٹر کی اچھائی اس کی اپنی فطرت ہے، یہ کسی دوسرے کے رویے کی محتاج نہیں ہے، بالکل ویسے ہی جیسے سورج۔ سورج کی مثال؟ ہاں، سورج جب چمکتا ہے تو وہ یہ فیصلہ نہیں کرتا ہے کہ اس کی روشنی کسی ایماندار انسان کے گھر پر پڑے اور کسی چور کے گھر پر نہ پڑے۔ سورج تو سب کو روشنی دیتا ہے۔
سورج کی فطرت روشنی دینا ہے، وہ سب کو دیتا ہے۔ اسی طرح ان لوگوں پر بھروسہ کرنا جو بھروسے کے لائق نہیں ہیں کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ انسان اپنی جمع پونجی کسی دھوکے باز کے ہاتھ میں دے دے۔ پیسے نہ دے بلکہ یہ سمجھے کہ وہ اپنی فطرت دکھا رہا ہے۔ بالکل، یہ اس بات پر بھروسہ ہے کہ وہ انسان جو بھی کر رہا ہے وہ اپنی فطرت کے مطابق کر رہا ہے۔ ماسٹر کسی کو بدلنے کی زبردستی نہیں کرتا، وہ ہر انسان کو اس کی خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ تسلیم کر لیتا ہے۔ اور اس تسلیم کرنے کے عمل میں اس کا اپنا ذہنی سکون کبھی برباد نہیں ہوتا۔ جی، یہی وجہ ہے کہ لوگ حیران ہو کر اسے دیکھتے ہیں، کیونکہ وہ سب کے ساتھ بلا تفریق اور بغیر کسی شرط کے شفقت اور محبت سے پیش آتا ہے۔ یہ تشریح واقعی آنکھیں کھول دینے والی ہے، یعنی ماسٹر کسی دوسرے شخص کی برائی کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ برائی اس ماسٹر کی اپنی اچھائی کو ختم کر دے۔ ہاں، وہ اپنی فطرت پر قائم رہتا ہے۔ ہم نے آج کے اس طویل اور گہرے جائزے میں کئی متضاد لیکن انتہائی طاقتور خیالات کو خنگالا۔ جی، بہت سے نئے زاویے سامنے آئے۔ ہم نے دیکھا کہ سچا کمال وہ ہے جس میں بناوٹ نہ ہو اور جو قدرتی طور پر نامکمل نظر آئے۔ ہم نے یہ بھی سمجھا کہ دروازہ کھولے بغیر اور معلومات کے سیلاب میں بہے بغیر بھی اندرونی سکون کے ذریعے سچائی کو سمجھا جا سکتا ہے، انفارمیشن اوورلوڈ سے بچ کر۔ ہاں، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کیسے دفاع کی تیاری اور خوف دراصل ہماری سب سے بڑی غلطی بن سکتے ہیں، جو جنگوں اور تنازعات کو جنم دیتے ہیں۔ دشمن ہم خود پیدا کرتے ہیں۔ بالکل۔ پھر ہمیں علم جمع کرنے کے بجائے اپنی انا اور کنٹرول کرنے کی خواہشات کو روزانہ ترک کرنے کی اہمیت کو سمجھا، تاکہ وہ یعنی مداخلت نہ کرنے کا وہ مقام حاصل ہو جہاں کائنات اپنا کام خود کرتی ہے، باغبان کی طرح۔ جی۔ اور آخر میں ہم نے سچی اچھائی اور سچے بھروسے کو جانا، جس میں انسان کا ذہن خلا کی طرح وسیع ہو جاتا ہے، جو شرطوں کے بغیر کام کرتا ہے۔ اگر ہم ان تمام بظاہر بکھرے ہوئے موتیوں کو ایک لڑی میں پروئیں تو اس ساری گفتگو کا نچوڑ ہمیں کس طرف لے کر جا رہا ہے؟ دیکھیں، ان تمام ابواب اور اس تفصیلی جائزے کا نچوڑ ایک بہت ہی گہرا اور تسلی بخش پیغام ہے۔ پیغام یہ ہے کہ حقیقی علم اور سچی ماسٹری کسی پہاڑ کی چوٹی کو فتح کرنے یا حالات اور لوگوں کو اپنی مٹھی میں قید کرنے کا نام نہیں ہے۔ ہم کنٹرول کرنا چاہتے ہیں ہر چیز۔ ہاں، ہم اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ اسی خوف اور بے چینی میں گزار دیتے ہیں کہ اگر ہم نے حالات کو کنٹرول نہ کیا، اگر ہم نے مداخلت نہ کی تو سب کچھ بکھر جائے گا۔ اور یہی ہماری سب سے بڑی بھول ہوتی ہے۔ بالکل، لیکن ٹاؤ کا یہ قدیم فلسفہ آج کی جدید دباؤ اور بے چینی سے بھری زندگی کا بہترین علاج ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ چیزوں کو قابو کرنے کی لت کو چھوڑ دینا ہی اصل آزادی ہے۔ ہاں، لیٹ گو کرنا۔ جب انسان مداخلت کرنا چھوڑ دیتا ہے، جب وہ کائنات کے قدرتی بہاؤ اور توازن پر اعتماد کرنا سیکھ لیتا ہے، تو وہ ان تمام غیر ضروری بوجھوں سے آزاد ہو جاتا ہے جو اس نے اپنے کندھوں پر لاد رکھے ہوتے ہیں۔ یہ خوف اور شک کے بوجھ ہوتے ہیں۔ خوف، شک، دفاع کی ضرورت، معلومات کا انبار اور دوسروں کو اپنی مرضی کے مطابق بدلنے کی خواہش، یہ سب وہ رکاوٹیں ہیں جو ہمیں سچے کمال تک پہنچنے سے روکتی ہیں۔ تو کیا راستے سے ہٹ جانے کا مطلب ہار مان لینا نہیں ہے؟ راستے سے ہٹ جانے کا مطلب شکست ماننا نہیں، بلکہ زندگی کو اس کے پورے اور قدرتی جوبان کے ساتھ بہنے کی اجازت دینا ہے۔ یہ اس بات کا ادراک ہے کہ کبھی کبھی سب سے طاقتور اور بہترین عمل یہی ہوتا ہے کہ کوئی عمل نہ کیا جائے۔ ہمارے پاس جو ذرائع ہیں ان میں خاص طور پر اس کے بعد 50، 51، 52 اور 53 کے اصل متن شامل ہیں۔ ہم ان کے انوکھے نظریات کو کھنگالیں گے۔ صحیح۔ اس سارے بحث کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ کھوج لگانا ہے کہ جسے اس فلسفے میں ایک کامل انسان یا ماسٹر کہا گیا ہے، اس کی سوچ کا زاویہ کیا ہوتا ہے۔ اور تاؤ کیا ہے؟ جی بالکل، کہ یہ جو تاؤ ہے اس کی پرورش کرنے والی فطرت کیا ہے، اور سب سے اہم بات یہ کہ کس طرح ایک انسان کا جو اندرونی سکون ہے وہ محض اس کی ذات تک محدود نہیں رہتا، بلکہ اس کا سیدھا تعلق معاشرتی انصاف اور بیرونی دنیا کے توازن سے جڑا ہوا ہے۔ یہ ایک بہت ہی گہرا ربط ہے جس پر ہم آج بات کریں گے۔ تو چلیں اب اس کے مختلف پہلوؤں کو کھول کر سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ نظریہ موجودہ دور کی بہت سی الجھنوں کا ایک
ایک بالکل نیا حل پیش کرتا ہے۔ یہ واقعی ایک ایسا فکری سفر ہے جو انسان کے جو روایتی سوچنے کے انداز ہے نا، ان کو مکمل طور پر جھنجھوڑ دیتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ دیکھیں، ہم جس دور میں جی رہے ہیں وہاں ہر چیز کو قابو میں رکھنے، ہر لمحے کی منصوبہ بندی کرنے اور ہر صورتحال سے لڑنے کو ہی کامیابی سمجھا جاتا ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ لیکن قدیم دانشوروں کا یہ فلسفہ ہمیں ایک بالکل مختلف راستہ دکھاتا ہے، ایک ایسا راستہ جو مزاحمت کے بجائے قبولیت اور بہاؤ پر مبنی ہے۔ ان ابواب پر غور کرنے سے یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ ہماری جو اندرونی کشمکش ہے اور معاشرتی ناانصافیوں کی جو جڑیں ہیں وہ ہزاروں سال سے ایک جیسی ہی ہیں، اور ان کا حل اسی لچک میں پوشیدہ ہے جسے ہم آج کل کی اس مشینی زندگی میں کہیں کھو چکے ہیں۔ صحیح۔ اسی قابو پانے کی خواہش سے جڑی ایک بہت دلچسپ بات مجھے باب 50 میں ملی ہے۔ اچھا، کیا بات ہے وہ؟ مطلب ہم آج کل ہر وقت اپنے کیلنڈرز، الارمز اور وہ جو ٹو ڈو لسٹس ہوتی ہیں ان کے ذریعے زندگی کے ہر لمحے کو مائکرو مینج کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ ہاں، ہر چیز کا حساب رکھنا ہوتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس اس فلسفے میں جس کامل انسان کا خاکہ پیش کیا گیا ہے وہ بالکل مختلف ہے۔ وہ خود کو ہر اس لمحے کے مکمل طور پر حوالے کر دیتا ہے جو اس کے سامنے آتا ہے۔ بالکل۔ وہ اس حقیقت کو پوری طرح تسلیم کر چکا ہوتا ہے کہ موت برحق ہے، اور شاید اسی وجہ سے وہ دنیا میں کسی بھی چیز کو مضبوطی سے جکڑ کر یا قابو کر کے نہیں رکھتا۔ نہ اس کے ذہن میں کوئی فریب ہوتا ہے اور نہ ہی حالات کے خلاف کوئی جسمانی مزاحمت۔ لیکن یہاں ایک سوال میرے ذہن میں ابھرتا ہے۔ جی فرمائیے۔ اگر کوئی انسان آج کے اس مقابلے والے دور میں ہر چیز کو یوں ہی حالات کے حوالے کر دے تو کیا لوگ اسے کمزور، سست یا بے عمل نہیں سمجھیں گے؟ مطلب یہ حد درجے کی قبولیت آخر انسان کو کس مقام پر لے جاتی ہے؟ دیکھیں، یہ بہت ہی برملا اور اہم سوال ہے، اور عام طور پر سرنڈر یا حالات کے حوالے کر دینے کو ہار ماننے کے مترادف ہی سمجھا جاتا ہے۔ ہاں نا، ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن یہاں جو بات سب سے زیادہ حیرت انگیز ہے وہ یہ ہے کہ کامل انسان بے عمل نہیں ہوتا، بلکہ وہ لا حاصل مزاحمت سے آزاد ہوتا ہے۔ لا حاصل مزاحمت سے آزاد؟ تھوڑا اس کو واضح کریں گے؟ بالکل، میرا مطلب ہے کہ اس کے اعمال کسی غصے، خوف یا ہر چیز کو کنٹرول کرنے کی ضد سے نہیں نکلتے، بلکہ وہ اس کے وجود کی گہرائی سے بالکل فطری انداز میں خود بخود نکلتے ہیں۔ اچھا۔ وہ عمل تو پوری شدت سے کرتا ہے، لیکن نتیجے کے خوف سے آزاد ہو کر۔ اور اسی باب میں موت کے حوالے سے متن میں ایک انتہائی خوبصورت مثال پیش کی گئی ہے۔ جی، میں بھی وہی سوچ رہی تھی۔ اس فکری نظریے کے مطابق کامل انسان موت کے لیے اس طرح تیار رہتا ہے جیسے کوئی محنتی انسان دن بھر کے کٹھن کام کے بعد رات کو ایک پرسکون اور گہری نیند کے لیے تیار ہوتا ہے۔ یہ تشبیہ واقعی انسان کو رک کر سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے نا کمال کی بات؟ بالکل۔ ہم عام طور پر موت کو ایک خوفناک انجام، ایک نقصان یا کسی چیز کے چھن جانے کے طور پر دیکھتے ہیں۔ لیکن یہاں اسے دن بھر کی تھکاوٹ کے بعد ملنے والے انعام یعنی نیند سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اس کی وجہ شاید متن میں یہ بتائی گئی ہے کہ وہ ماسٹر زندگی سے کچھ بھی چھپا کر یا بچا کر نہیں رکھتا۔ جی، وہ ہر لمحے کو پوری طرح جیتا ہے۔ ہاں، وہ اپنے ہر لمحے کو اس کی پوری سچائی اور شدت کے ساتھ جی لیتا ہے۔ ہم لوگ اکثر اپنی خوشیوں کو، اپنے رشتوں کو یا اپنے اصل جذباتوں کو کسی بہتر وقت کے لیے بچا کر رکھتے ہیں، اور وہ بہتر وقت کبھی آتا ہی نہیں ہے۔ بالکل۔ اور پھر جب اختتام کا وقت آتا ہے تو ہمیں وہ سب کھونے کا ڈر ہوتا ہے جو ہم نے کبھی جیا ہی نہیں ہوتا۔ جب انسان اپنا سب کچھ ہر لمحے میں نچھاور کر دے تو پھر کھونے کا ڈر کیسا؟ صحیح، یہی اس پرسکون نیند والے استعارے کی اصل روح ہے۔ جب انسان کے پاس بچانے کو کچھ نہیں رہتا، جب وہ زندگی کے ہر قطرے کو نچوڑ کر پی لیتا ہے نا، جی، تو وہ ذہن کو فریب سے اور جسم کو اس مزاحمت سے پاک کر لیتا ہے، اور پھر اختتام کا خوف خود بخود دم توڑ دیتا ہے۔ یہ باب بظاہر موت کی بات کر رہا ہے، لیکن در حقیقت یہ زندگی کو حال کے لمحے میں مکمل طور پر جینے کا ایک بہت طاقتور سبق ہے۔ بالکل۔ جب حال میں کوئی وہم یا ادھورا پن نہیں رہتا تو انسان کی زندگی ایک فطری بہاؤ کا حصہ بن جاتی ہے، اور یہی بہاؤ ہمیں اس وسیع تر کائناتی نظام کی طرف لے جاتا ہے جس پر یہ پورا فلسفہ کھڑا ہے۔ اور یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ بالکل، کیونکہ جب ہم اس فطری بہاؤ کی بات کرتے ہیں تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس کائنات کو چلانے والی وہ پوشیدہ قوت ہے کیا؟
باب 51 میں اسی قوت یعنی تو کے کام کرنے کے طریقے پر بڑی تفصیلی بات کی گئی ہے۔ اس نظریے کے تحت کائنات کی ہر شے، ہر وجود دراصل اسی تو کا ہی ایک اظہار ہے۔ جی، وہ بغیر کسی شعوری دباؤ کے وجود میں آتا ہے، آزادانہ شکل اختیار کرتا ہے اور حالات کے مطابق پروان چڑھتا ہے۔ لیکن جو چیز سب سے زیادہ چونکا دینے والی ہے نا، وہ تو کی پرورش کا انداز ہے۔ صحیح، وہ بڑا منفرد ہے۔ ہاں، بتایا گیا ہے کہ تو، اور یہ اصل متن کے الفاظ نے، کہ وہ قبضہ کیے بغیر تخلیق کرتا ہے، امید رکھے بغیر عمل کرتا ہے اور مداخلت کیے بغیر رہنمائی کرتا ہے۔ واہ، یہ تینوں شرائط تو ہماری انسانی سوچ کے بالکل برعکس ہیں۔ آج کی دنیا میں اگر ہم کوئی معمولی سی چیز بھی بناتے ہیں، کوئی پروجیکٹ مکمل کرتے ہیں یا کسی کی مدد کرتے ہیں تو ہم فوراً اس پر اپنا حق ملکیت اور کنٹرول چاہتے ہیں۔ یہ انسانی انا اور کائنات کے فطری بہاؤ کے درمیان سب سے بڑا تصادم ہے۔ انسان کی فطرت میں جیسے یہ بات سرایت کر چکی ہے کہ وہ جس چیز کو تخلیق کرے اس پر حکمرانی بھی کرے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ہم جب عمل کرتے ہیں تو اس کے پیچھے انعام، پہچان یا کسی مخصوص نتیجے کا لالچ چھپا ہوتا ہے، اور جب ہم کسی کی رہنمائی کرتے ہیں، چاہے وہ دفتر میں ایک مینیجر کے طور پر ہو یا گھر میں والدین کی حیثیت سے، جی تو ہم دراصل دوسرے انسان کو کنٹرول کرنے اور اپنی مرضی مسلط کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن تاؤ کی فطرت بالکل بے لوث ہے۔ وہ اربوں ستاروں، سیاروں اور زندگیوں کو جنم دیتا ہے، لیکن کسی سے وفاداری کا مطالبہ نہیں کرتا۔ وہ رہنمائی کرتا ہے، لیکن راستے پر چلنے کے لیے مجبور نہیں کرتا۔ یہ پرورش کی سب سے خالص شکل ہے۔ یہ بے لوث تخلیق اور مداخلت کے بغیر رہنمائی کا تصور سن کر ایک عجیب سی سکون کا احساس تو ہوتا ہے، سچ میں بالکل ہوتا ہے۔ لیکن فوراً ہی ایک عملی الجھن بھی سامنے آ کھڑی ہوتی ہے۔ وہ کیا؟ دیکھیں، ہم ایک مادی دنیا میں رہتے ہیں جہاں مقابلہ بہت سخت ہے اور ہر طرف ایک شور سا ہے۔ ایک عام انسان اس کائناتی اصول کو اپنی انفرادی زندگی میں کیسے اپنائے؟ یہ ایک بہت ہی عملی سوال ہے۔ اور میرے خیال میں یہیں سے باب 52 ایک نیا زاویہ پیش کرتا ہے جو انسان کی اندرونی کشمکش اور اس کے حل پر روشنی ڈالتا ہے۔ جی، باب 52 میں ماخذ کی بات کی گئی ہے۔ بالکل، اس فلسفے میں کائنات کے تمام مظاہر، یعنی یہ ساری مادی دنیا، یہ رشتے، ان سب کو بچے کہا گیا ہے، اور وہ ماخذ جہاں سے یہ سب نکلے ہیں اسے ماں قرار دیا گیا ہے۔ صحیح۔ اور یہ نظریہ دعویٰ کرتا ہے کہ اگر انسان فیصلوں اور خواہشات کی دوڑ سے اپنے ذہن کے دروازے بند کر لے تو اس کا دل ہمیشہ کے لیے پرسکون ہو سکتا ہے۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ عملی طور پر ممکن ہے کہ انسان فیصلہ کرنا اور خواہشات رکھنا بالکل چھوڑ دیں؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں جو باب کا مت ہے اس میں فیصلوں اور خواہشات کے اصل مطلب کو دیکھنا ہوگا۔ اچھا، یہاں فیصلے سے مراد یہ نہیں کہ آپ سڑک پار کرتے ہوئے یہ فیصلہ ہی نہ کریں کہ دائیں دیکھنا ہے یا بائیں۔ ہاں ظاہر ہے، وہ تو کرنا پڑے گا۔ ہاں، یہاں فیصلے سے مراد ذہن کا وہ تھکا دینے والا عمل ہے جو ہر وقت چیزوں کو، انسانوں کو اور حالات کو اپنی پسند اور ناپسند کے خانوں میں بانٹتا رہتا ہے۔ یعنی ہم ہر وقت جج کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، یہ شخص اچھا ہے، وہ برا ہے، یہ حالات میرے حق میں ہیں، وہ خلاف ہیں۔ یہ مسلسل درجہ بندی ذہن کو کبھی پرسکون نہیں ہونے دیتی۔ صحیح۔ اسی طرح خواہشات کا لین دین ہمیں ہمیشہ ایک مستقل دوڑ میں رکھتا ہے کہ جب فلاں چیز مل جائے گی تب خوشی ملے گی۔ اس بے چینی کا علاج کرتے ہوئے دو نہایت گہری اور بظاہر متضاد لائنیں پیش کی گئی ہیں متن میں۔ جی، وہ کون سی ہے؟ ایک یہ کہ تاریکی میں دیکھنا ہی شفافیت ہے، اور دوسری یہ کہ جھکنا جاننا ہی اصل طاقت ہے۔ واہ، یہ دونوں جملے کمال کے ہیں۔ تاریکی میں دیکھنے کا مطلب تو شاید یہی ہے کہ ہم ظاہری چمک دمک، دنیاوی شور و غل اور حواس کے دھوکے سے آنکھیں بند کر لیں۔ بالکل، کیونکہ روشنی زیادہ ہو تو آنکھیں چندھیا جاتی ہیں۔ ہاں، اور اصل حقیقت نظر نہیں آتی۔ لیکن جب انسان اپنے اندر کی تاریکی اور خاموشی میں جھانکتا ہے تو اسے اپنے اصل ماخذ یعنی اس ماں کی سمجھ آتی ہے جس کا ذکر پہلے ہوا۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ مگر یہ جو دوسری بات ہے نا کہ جھکنا جاننا ہی اصل طاقت ہے، یہ ایک عام ذہن کے لیے ہضم کرنا بہت مشکل ہے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ ہمیں تو بچپن سے یہی سکھایا گیا ہے کہ سیدھا کھڑا رہنا، ڈٹ جانا اور اپنا حق چھیننا ہی اصل طاقت ہے۔
اگر آج کے اس کارپوریٹ اور بے رحم معاشرے میں کوئی شخص ہر بات پر جھکنا شروع کر دے تو کیا لوگ اسے روند کر آگے نہیں نکل جائیں گے؟ یہ طاقت کیسے ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، یہ ایک بہت عام اور منطقی الجھن ہے۔ ہم لوگ سختی اور اکڑ کو طاقت سمجھنے کی غلطی کرتے ہیں، لیکن قدرت ہمیں اس کے بالکل برعکس سبق سکھاتی ہے۔ وہ کیسے؟ طوفان اور تیز ہواؤں کے دوران ایک سخت اور بڑا بلوط کا درخت جڑ سے اکھڑ جاتا ہے کیونکہ وہ مزاحمت کرتا ہے، لیکن اسی طوفان میں بانس کا درخت ہوا کے رخ پر جھک جاتا ہے اور طوفان گزرنے کے بعد دوبارہ سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے۔ بالکل صحیح مثال دی آپ نے۔ بانس کی طاقت اس کی سختی میں نہیں ہے، اس کی لچک میں ہے۔ لچک، برداشت اور مناسب وقت پر جھکاؤ دکھانا یہ کمزوری نہیں بلکہ ایک انتہائی اعلیٰ درجے کی حکمت عملی ہے۔ جو ٹوٹنا نہیں چاہتا اسے جھکنا سیکھنا پڑتا ہے، اور یہی اپنی روشنی کو پہچان کر ماخذ کی طرف لوٹنا ہے، جسے اس فلسفے میں ابدیت کی مشق کہا گیا ہے۔ یہ ہمیشہ زندہ رہنے کی بات نہیں بلکہ وقت کی قید اور انا کی مزاحمت سے آزاد ہو کر اس لچکدار بہاؤ کا حصہ بننے کی بات ہے۔ تو ان سب باتوں کا اصل مطلب کیا ہے؟ ابھی تک اس پوری نشست میں ہم نے جو بھی پہلو زیر بحث لائے وہ تمام تر انسان کی ذات، اس کے اندرونی سفر اور ذہن کے سکون کے گرد گھومتے رہے۔ جی ایسا ہی ہے۔ کوئی بھی سن کر یہی سوچے گا کہ یہ سب جنگلوں میں بیٹھ کر مراقبہ کرنے والے درویشوں کی باتیں ہیں۔ لگ تو ایسا ہی رہا تھا۔ لیکن جیسے ہی ہم باب 53 کی طرف قدم بڑھاتے ہیں، یہ پوری فکری عمارت ایک دم سے اپنا رخ بدل لیتی ہے۔ یہ دیکھ کر سخت حیرت ہوتی ہے کہ یہ فلسفہ صرف ایک انفرادی روحانی تجربے تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ سیدھا آج کے معاشرتی، سیاسی اور معاشی مسائل کے عین قلب میں آ کر لگتا ہے۔ بالکل۔ اگر ہم اس بات کو وسیع تر تناظر سے جوڑیں تو یہ بات بالکل عیاں ہو جاتی ہے کہ اندرونی بے سکونی کا لازمی نتیجہ بیرونی معاشرے کی تباہی کی صورت میں ہی نکلتا ہے۔ باب 53 اس تلخ حقیقت کو بے نقاب کرتا ہے کہ عظیم راستہ بہت آسان ہے، لیکن لوگ پگڈنڈیوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ پگڈنڈیاں؟ جی، عظیم راستہ وہی تاؤ کا راستہ ہے جو لچک، سادگی اور توازن پر کھڑا ہے، لیکن انسان اپنی لالچ کے بوجھ تلے دب کر ہمیشہ مختصر اور پیچیدہ پگڈنڈیاں تلاش کرتا ہے تاکہ وہ دوسروں سے آگے نکل سکے۔ اور جب ایک معاشرہ اجتماعی طور پر اس عظیم راستے کو چھوڑتا ہے تو معاشرتی عدم توازن پیدا ہوتا ہے۔ اور وہ معاشرتی عدم توازن کس شکل میں سامنے آتا ہے؟ اس کی جو تفصیل اس باب میں دی گئی ہے وہ اتنی جدید اور متعلقہ ہے کہ لگتا ہے جیسے ہم آج کی معاشی خبروں کا کوئی تجزیہ پڑھ رہے ہوں۔ بالکل، الفاظ بہت سخت ہیں اس کے۔ جی، اس میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ جب امیر سٹے داز خوشحال ہوتے ہیں اور کسان اپنی زمینیں کھو دیتے ہیں تو سمجھ لو کہ توازن بگڑ چکا ہے۔ اس پر تھوڑی بات کرنا ضروری ہے۔ سٹے بازوں یعنی اسپیکولیٹرز سے مراد وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں کوئی چیز پیدا نہیں کرتے۔ آج کے دور میں ہم دیکھ لیں وال سٹریٹ کے بڑے کھلاڑی یا جو صرف اعداد و شمار سے کھیلتے ہیں اور خوشحال ہوتے ہیں۔ جی بالکل۔ جبکہ دوسری طرف جو کسان ہیں، جو اصل میں اناج اگاتا ہے، محنت کرتا ہے، وہ غربت کی چکی میں پس کر اپنی زمینوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ یہ تو دولت کی انتہائی غیر منصفانہ تقسیم کی ایک جیتی جاگتی تصویر ہے۔ صحیح، اور یہ صرف معاشی تقسیم نہیں ہے بلکہ یہ انسانی ترجیحات کے زوال کی بھی نشاندہی ہے۔ یہ نظریہ تو حکومتوں کو بھی آڑے ہاتھوں لیتا ہے۔ ہاں، میں نے بھی پڑھا وہ۔ یہ متن بتاتا ہے کہ یہ عدم توازن اس وقت عروج کو پہنچتا ہے جب حکام عوام کی صحت اور علاج پر وسائل خرچ کرنے کے بجائے ملک کا پیسہ مہلک ہتھیاروں پر بہا دیتے ہیں۔ کیا کمال کی بات کی ہے۔ ذرا سوچئے، باب 51 میں ہم نے پڑھا تھا کہ تاؤ کی اصل فطرت زندگی کی پرورش کرنا اور اسے تحفظ دینا ہے۔ بالکل۔ لیکن جب انسان اقتدار کی پگڈنڈیوں پر نکلتا ہے تو وہ زندگی بچانے کے بجائے تباہی کا سامان اکٹھا کرنے کو اپنی طاقت سمجھنے لگتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ایک اور سماجی المیے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ وہ کیا؟ کہ جب معاشرے کا اعلیٰ طبقہ بے تحاشا فضول خرچی کا مظاہرہ کرتا ہے، ان کے پاس ضرورت سے زیادہ دولت ہوتی ہے، جبکہ اسی معاشرے کے غریب طبقے کے پاس سر چھپانے کی جگہ بھی نہیں ہوتی۔ یہ طبقاتی فرق تو ہم آج ہر بڑے شہر کی سڑکوں پر دیکھ سکتے ہیں۔ روز دیکھتے ہیں۔ ایک طرف فلک بوس عمارتیں ہیں جن میں آدھے فلیٹس خالی پڑے ہیں اور اسی عمارت کے سائے میں فٹ پاتھ پر لوگ سو رہے ہوتے ہیں،
اور اس صورتحال پر اس قدیم فلسفے کا جو تبصرہ ہے وہ انتہائی دوٹوک ہے۔ جی، بہت سخت الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ وہ ان سب چیزوں یعنی سٹے بازوں کے منافع، کسانوں کی تباہی اور امیروں کی فضول خرچی، ان سب کو محض ڈکیتی اور افراتفری قرار دیتا ہے۔ ڈکیتی اور افراتفری؟ جی، یہ الفاظ کوئی گنجائش نہیں چھوڑتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم تاؤ کے اس عظیم راستے سے ہٹتے ہیں جہاں ہم نے قبضہ کیے بغیر تخلیق کرنا تھا، وہاں ہم لالچ میں آ کر دوسروں کا حق مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ بالکل۔ لالچ پورے معاشرے کے توازن کو نگل جاتا ہے۔ یہ ایک انتہائی گہرا ربط ہے جو یہاں قائم کیا گیا ہے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں نا کہ ایک شخص کی لالچ کا دنیا پر کیا اثر پڑ سکتا ہے، ہاں، سب یہی سوچتے ہیں۔ لیکن جب یہی انفرادی خواہشات اور ہر چیز پر قابو پانے کی لت ایک اجتماعی شکل اختیار کر لیتی ہے تو وہ ایسے معاشی نظاموں کو جنم دیتی ہے جو استحصال پر مبنی ہوتے ہیں۔ صحیح۔ اگر باب باون کے مطابق اندرونی خاموشی میں دیکھنا اور جھکنا سیکھنا اپنا لیا جائے تو کوئی انسان کبھی کسان کی زمین نہیں چھینے گا، کوئی ریاست کبھی علاج کے پیسے ہتھیاروں پر نہیں لگائے گی۔ اندرونی لچک دراصل ایک عادلانہ معاشرے کی بنیادی اکائی ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ آج کی اس طویل اور فکری سفر کو اگر ہم سمیٹیں تو ہم نے ایک بہت حیران انگیز ارتقا دیکھا۔ بات شروع ہوئی ایک ایسے کامل انسان سے جو ہر لمحے کو پوری سچائی سے جیتا ہے، اور جب اس کا وقت ختم ہوتا ہے تو وہ موت کو ایک محنت کش انسان کی پرسکون نیند کی طرح خوش دلی سے گلے لگا لیتا ہے۔ جی۔ پھر ہم نے کائنات کے اس پوشیدہ نظام کو سمجھا جو اربوں سالوں سے زندگی کی پرورش کر رہا ہے لیکن ملکیت کا دعویٰ نہیں کرتا۔ ہم نے یہ بھی جانا کہ کس طرح طوفانوں میں بانس کے درخت کی لچک درکار ہوتی ہے۔ بالکل۔ اور آخر میں ہم نے اس حقیقت کو سمجھا کہ روحانیت اور سماجی انصاف کوئی الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ جب انسان سادگی کے کھلے راستے کو چھوڑ کر بند پگڈنڈیوں پر بھاگتا ہے تو معاشرہ افراتفری کی دلدل میں ڈوب جاتا ہے۔ لیکن آج ہمارے پاس جو قدیم تحریریں اور نوٹس موجود ہیں نا، جو کہ مشہور چینی فلسفے تاؤ تے چنگ کے باب 94 سے 57 تک کی عملی اور روحانی حکمت پر مبنی ہیں، وہ ہمیں بالکل ہی ایک مختلف راستہ دکھاتے ہیں۔ اور وہ راستہ بظاہر ہماری عام سوچ کے بالکل الٹ ہے۔ ایسا ہی ہے۔ تو ہمارا آج کا مقصد بھی یہی ہے کہ ان حیرت انگیز اور بظاہر متضاد باتوں پر ایک گہری نظر ڈالی جائے اور یہ دیکھا جائے کہ ہزاروں سال پرانی یہ حکمت آج ہماری روزمرہ زندگی کے الجھے ہوئے دھاگوں کو کیسے سلجھا سکتی ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ اس گہرے مطالعے کی سب سے خاص بات ہی یہ ہے کہ یہ ہماری روایتی سوچ کو پوری طرح جھنجھوڑ کے رکھ دیتا ہے۔ مطلب ہم عموماً کیا سمجھتے ہیں؟ یہی نا کہ زیادہ طاقت کا مطلب زیادہ سختی ہے۔ ہاں، یا یہ کہ جو زیادہ بولتا ہے وہی سب سے زیادہ جانتا ہے۔ بالکل، یا حالات کو سختی سے قابو کرنے سے ہی کامیابی ملتی ہے۔ لیکن آج ہم جن تصورات کا تجزیہ کر رہے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اصل طاقت نرمی میں ہے، گہرا علم خاموشی میں ہے، اور معاملات کو ان کے حال پر چھوڑ دینا اکثر انہیں زبردستی کنٹرول کرنے سے کہیں زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کیسے ایک فرد کے اندر پیدا ہونے والا سکون صرف اس کی ذات تک محدود نہیں رہتا، بلکہ وہ لہروں کی طرح پھیل کر، یعنی ایک ریپل ایفیکٹ کے ذریعے پوری کائنات کو متاثر کرتا ہے۔ اچھا، تو آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ ہمارے ماخذ کی شروعات ایک بہت ہی خوبصورت استعارے سے ہوتی ہے۔ باب 4 میں ایک ایسے درخت کا تصور دیا گیا ہے جس کی جڑیں زمین میں بہت گہرائی تک اتر چکی ہیں۔ جی، وہ درخت جسے اکھاڑا نہیں جا سکتا۔ بالکل۔ تحریر میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو شخص تاؤ یعنی کائنات کی اس بنیادی سچائی اور ہم آہنگی میں پیوست ہو جاتا ہے اسے اپنی جگہ سے ہلایا نہیں جا سکتا۔ جو شخص اس حقیقت کو گلے لگا لیتا ہے اس کی گرفت اتنی مضبوط ہو جاتی ہے کہ وہ کبھی پھسلتا نہیں۔ اور یہ محض کوئی روحانی دلاسا نہیں ہے۔ جی نہیں، یہ ایک ایسا عملی اصول ہے جو بتاتا ہے کہ جب انسان اندر سے مضبوط اور اپنی اصل کے ساتھ جڑا ہوا ہو تو باہر کے حالات کی آندھیاں اسے گرا نہیں سکتی۔ اور اس میں جو پہلو سب سے زیادہ توجہ طلب ہے وہ یہ ہے کہ یہ اندرونی مضبوطی کوئی جامد یا رکی ہوئی چیز نہیں ہے۔ ماخذ بہت تفصیل سے اس تبدیلی کے پھیلاؤ کا نقشہ کھینچتا ہے۔ وہ ریپل ایفیکٹ جس کا آپ نے ذکر کیا۔ بالکل، یہ عمل ایک فرد سے شروع ہوتا ہے
جب کوئی انسان اس کائناتی سچائی کو اپنی زندگی کا حصہ بناتا ہے تو اس کا سب سے پہلا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ انسان بالکل سچا، خرا اور خالص ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کی باتوں اور اعمال میں کوئی منافقت نہیں رہتی۔ صحیح۔ پھر جب یہ سچائی اور خالص پن اس کے خاندان میں منتقل ہوتا ہے تو وہ خاندان اندرونی اور بیرونی ہر لحاظ سے پھلنے پھولنے لگتا ہے، اور بات یہیں نہیں رکتی۔ ہاں، یہ لہریں بڑی ہوتی چلی جاتی ہیں۔ ہم اکثر سوچتے ہیں نا کہ ایک اکیلا انسان معاشرے میں کیا ہی تبدیلی لا سکتا ہے، بالکل، یہ ایک عام سی سوچ ہے۔ لیکن یہ قدیم حکمت بتاتی ہے کہ جب وہی خاندانی ہم آہنگی اور سچائی ملک کی سطح پر پہنچتی ہے تو وہ ملک پوری دنیا کے لیے ایک روشن مثال بن جاتا ہے، اور بالآخر اس کا اثر اتنا وسیع اور گہرا ہوتا ہے کہ جب یہ پوری کائنات میں سرایت کر جاتا ہے تو کائنات گویا ایک کامل ہم آہنگی کے ساتھ گنگنانے لگتی ہے۔ کائنات گنگنانے لگتی ہے، کیا خوبصورت تشبیہ ہے۔ ایک فرد کے اندر پیدا ہونے والا وہ چھوٹا سا سکون پوری کائنات کے نظام کو متوازن کرنے کا باعث بنتا ہے۔ یہ ایک ایسا تصور ہے جو واقعی انسان کو اس کی اہمیت کا ایک نیا احساس دلاتا ہے۔ اسی لیے یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی ایسا ممکن ہے؟ کیا ایک فرد کا اندرونی سکون اتنی بڑی تبدیلی لا سکتا ہے؟ اور اس کا ثبوت کیا ہے؟ ثبوت کے لیے ماخذ کے اسی حصے میں انتہائی سادگی سے ایک بات کہی گئی ہے، اپنے اندر جھانکنے سے۔ یعنی دنیا کو، کائنات کو اور اس تبدیلی کو سمجھنے کے لیے کسی بیرونی ثبوت، کسی لیبارٹری یا لمبی چوڑی فلسفیانہ بحث کی ضرورت نہیں ہے۔ حقیقت کو جاننے کا اصل راستہ باہر نہیں ہے، بلکہ وہ انسان کے اپنے اندر موجود ہے۔ اپنے اندر جھانکنے سے؟ جی، جب انسان اپنے اندر کی دنیا کو، اپنے اندر کی سچائی کو پا لیتا ہے تو اسے کائنات کا پورا نظام خود بخود سمجھ آنے لگتا ہے۔ یہ آج کے دور کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ بالکل ہے، جہاں ہم ہر جواب کو انٹرنیٹ پر یا دوسروں کی آراء میں تلاش کرتے رہتے ہیں، لیکن اپنے اندر جھانکنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہوتا۔ ایسا ہی ہے۔ یہ بات ہماری آج کی زندگی پر پوری طرح صادق آتی ہے۔ ہم نے اپنے ارد گرد معلومات کا اتنا شور مچا لیا ہے کہ ہمیں اپنے اندر کی آواز سنائی ہی نہیں دیتی۔ خیر، یہ اندرونی سچائی کی بات تو ہو گئی۔ اب جب ہم طاقت اور مضبوطی کے روایتی تصور کو دیکھتے ہیں تو ہمارا ماخذ باب 55 میں ایک انتہائی حیران کن مثال پیش کرتا ہے۔ نوزائیدہ بچے کی مثال۔ بالکل، ایک نوزائیدہ بچے کی مثال۔ یہ ایک ایسا نقطہ ہے جو ہماری آج کی ہسل کلچر والی سوچ سے بالکل ٹکراتا ہے، مکمل طور پر متضاد ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ جو جتنا سخت ہے، جتنا غصے والا یا جارحانہ ہے، وہ اتنا ہی طاقتور ہے، لیکن یہاں بتایا گیا ہے کہ اس کائناتی حقیقت یعنی تاؤ کے ساتھ مکمل ہم آہنگی رکھنے والا دراصل ایک نوزائیدہ بچے کی طرح ہوتا ہے۔ یہ استعارہ واقعی بہت گہرا ہے۔ اگر ہم حیاتیاتی لحاظ سے دیکھیں تو ایک نوزائیدہ بچے کی ہڈیاں نرم ہوتی ہیں، اس کے پٹھے بہت کمزور ہوتے ہیں۔ جی، لیکن اس کے باوجود اس کی گرفت حیرت انگیز حد تک مضبوط ہوتی ہے۔ اگر ایک بچہ انگلی پکڑ لے تو وہ اسے اتنی آسانی سے نہیں چھوڑتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے کے اندر زندگی کی انتہائی شدید، خالص اور بے ساختہ توانائی موجود ہوتی ہے۔ ماخذ کے مطابق بچے کو دنیاوی معاملات، نفع نقصان یا مرد اور عورت کے ملاپ کا کوئی شعور نہیں ہوتا۔ وہ کسی بھی قسم کی ذہنی پیچیدگی یا تناؤ کا شکار نہیں ہوتا۔ وہ بس مکمل طور پر حال میں، یعنی اسی لمحے میں موجود ہوتا ہے۔ اور اسی وجہ سے جیسا کہ ماخذ میں لکھا ہے، ایک بچہ سارا دن رو سکتا ہے، چیخ سکتا ہے، لیکن اس کی آواز نہیں بیٹھتی۔ بالکل۔ یہ بات مجھے بہت دلچسپ لگی۔ آج کے دور میں ہم ذرا سا ذہنی دباؤ لیتے ہیں اور ہم برن آؤٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، ہماری ہمت ٹوٹ جاتی ہے، لیکن بچہ نہیں تھکتا۔ کیونکہ اس کے رونے میں کوئی بناوٹ نہیں ہوتی، کوئی مزاحمت نہیں ہوتی۔ صحیح۔ وہ فطرت کے بہاؤ کے ساتھ مکمل ہم آہنگی میں ہوتا ہے، اور اسی تصور کو یہ فلسفہ ایک ماسٹر یا دانا شخص کی طاقت سے جوڑتا ہے۔ ماسٹر کی طاقت بھی اسی نرمی اور بغیر مزاحمت کے عمل میں چھپی ہے۔ اور یہاں وہ تصور سامنے آتا ہے جسے ووے یا بغیر کوشش کے عمل کہا جاتا ہے۔ ووے۔ جی، اور اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ انسان ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ جائے۔ اس کا مطلب ہے چیزوں کو زبردستی اپنے حق میں موڑنے کی کوشش نہ کرنا۔ ماخذ بتاتا ہے کہ ایک دانا شخص چیزوں کو بغیر کسی خواہش، مزاحمت یا ضد کے بہت آسانی کے ساتھ آنے اور جانے دیتا ہے۔ وہ حالات سے چمٹتا نہیں ہے۔ بالکل نہیں چمٹتا۔
اور چونکہ وہ اپنے کسی بھی عمل سے کسی مخصوص نتیجے کی توقع نہیں رکھتا، اس لیے وہ کبھی مایوس بھی نہیں ہوتا۔ یہ تو ایک کھلی نفسیاتی حقیقت ہے کہ مایوسی ہمیشہ توقعات کے ٹوٹنے سے پیدا ہوتی ہے۔ جب ہم کسی کام میں اپنی پوری انا اور خواہش شامل کر لیتے ہیں اور نتیجہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں آتا تو ہم اندر سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ لیکن جو شخص پانی کی طرح نرم ہو، جو بہاؤ کے ساتھ چلنا جانتا ہو، وہ پتھروں سے ٹکرا کر ٹوٹتا نہیں بلکہ اپنا راستہ بنا لیتا ہے، اور چونکہ وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا، اسی لیے اس کی روح کبھی بوڑھی نہیں ہوتی۔ بالکل، ہم اکثر سوچتے ہیں نا کہ کامرانی سخت محنت اور جد و جہد سے ملتی ہے، ہاں، ہر وقت لڑتے رہنے سے۔ لیکن یہ حکمت بتاتی ہے کہ سچی کامیابی اور دیرپا طاقت دراصل اس نرمی اور لیٹنگ گو یعنی چھوڑ دینے کے عمل میں پوشیدہ ہے۔ جیسے اگر کوئی پانی میں ڈوب رہا ہو اور ہاتھ پیر مار کر پانی سے لڑنے کی کوشش کرے تو وہ جلدی ڈوب جائے گا۔ صحیح۔ لیکن اگر وہ خود کو ڈھیلا چھوڑ دے تو پانی اسے خود سطح پر لے آتا ہے۔ کتنی عمدہ مثال ہے یہ، اور اسی بغیر کوشش کے عمل کے ساتھ باب 56 میں خاموشی اور علم کا ایک بہت ہی دلچسپ رشتہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ ماخذ میں ایک انتہائی مشہور اور گہرا قول موجود ہے، جو جانتے ہیں وہ بولتے نہیں، اور جو بولتے ہیں وہ جانتے نہیں۔ یہ ایک ایسا جملہ ہے جو سنتے ہی انسان کا دماغ ایک لمحے کے لیے رک جاتا ہے۔ بالکل رک جاتا ہے۔ یہ جملہ دراصل اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جو سچی معرفت یا گہری کائناتی حقیقت ہے، اسے محدود انسانی الفاظ میں قید کیا ہی نہیں جا سکتا۔ جو شخص سچائی کو پا لیتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اسے بیان کرنے کے لیے الفاظ کتنے کھوکھلے ہیں۔ یہ سن کر تو یہی خیال آتا ہے کہ اگر آپ آج کے دور میں اس اصول کو سختی سے لاگو کر دیں تو شاید آج ہی انٹرنیٹ، سوشل میڈیا اور آدھے سے زیادہ ٹاک شوز بند ہو جائیں۔ بالکل۔ ہر کوئی بولنا چاہتا ہے، ہر کوئی اپنی رائے مسلط کرنا چاہتا ہے، چاہے اسے معاملے کی گہرائی کا علم ہو یا نہ ہو۔ لیکن یہاں مزے کی بات یہ ہے کہ یہ فلسفہ صرف اس نظریاتی بحث تک محدود نہیں رہتا، بلکہ اپنی اس اصل اور بنیادی شناخت کو پانے کے لیے کچھ انتہائی عملی اقدامات بھی تجویز کرتا ہے۔ جی ہاں، اور وہ اقدامات بظاہر انتہائی سادہ ہیں، لیکن ان پر عمل کرنا اتنا ہی مشکل ہے۔ جیسے کہ مارکس کہتا ہے کہ اپنا منہ بند رکھیں اور اپنے حواس کے دروازے بند کر دیں۔ اس کا مطلب دنیا سے مکمل کٹ جانا نہیں ہے، بلکہ اس غیر ضروری شور اور معلومات کو اندر جانے سے روکنا ہے جو ہمارے ذہن کو الجھاتی ہیں۔ مزید یہ کہ اپنی تیزی اور شدت کو کم کریں۔ صحیح۔ ہم اکثر بات چیت میں یا کام میں بہت تیز یا جارحانہ ہو جاتے ہیں۔ بالکل، اسے نرم کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر یہ کہا گیا ہے کہ الجھنوں اور گروں کو سلجھائیں۔ ہماری زندگی میں جو خامخواہ کی پیچیدگیاں اور اناد موجود ہیں، انہیں ڈھیلا چھوڑ دیں۔ اور اس میں دو باتیں جو مجھے سب سے زیادہ متاثر کن لگیں، وہ ہیں اپنی گھورنے کی عادت یا تیز نظر کو نرم کرنا، اور اڑتی ہوئی دھول کو بیٹھنے دینا۔ اڑتی ہوئی دھول کو بیٹھنے دینا، کیا کمال کی بات ہے۔ آج ہم ہر چیز پر تنقیدی نگاہ رکھتے ہیں، ہر وقت دوسروں کی خامیاں تلاش کرتے ہیں۔ اس تیز نظر کو نرم کرنے کی بات کی گئی ہے۔ اور دھول والا استعارہ، جب پانی گدلا ہو اور ہم اسے صاف کرنے کے لیے بار بار اس میں ہاتھ ڈالیں گے تو وہ اور زیادہ گدلا ہوگا۔ ظاہر ہے۔ لیکن اگر ہم اسے بس کچھ دیر کے لیے اس کے حال پر چھوڑ دیں تو مٹی خود بخود نیچے بیٹھ جائے گی اور پانی شفاف ہو جائے گا۔ ہماری الجھنیں، پریشانیاں بھی اسی دھول کی طرح ہیں۔ جب ہم خاموش ہوتے ہیں، سکون اختیار کرتے ہیں، تبھی ہم اپنی اس بنیادی شناخت کو پا سکتے ہیں جو اس شور و غل میں گم ہو چکی ہے۔ بالکل، اور اسی خاموشی اور سکون کی حالت میں انسان کائنات کے اس بنیادی اصول سے جڑتا ہے جسے کسی دائرے یا حد میں قید نہیں کیا جا سکتا۔ صحیح۔ ماخذ یہ واضح کرتا ہے کہ اس بنیادی سچائی یا تاؤ کے نہ تو قریب جایا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس سے دور ہوا جا سکتا ہے۔ اسے نہ کوئی فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے، نہ نقصان، نہ اسے عزت دی جا سکتی ہے اور نہ ہی اسے ذلت کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ یعنی یہ انسانی انا اور دنیاوی پیمانوں سے بہت بلند ہے۔ بالکل، انسانوں کے بنائے ہوئے عزت، ذلت، فائدے اور نقصان کے معیارات وہاں ختم ہو جاتے ہیں۔ اور یہ سچائی ہمیشہ قائم کیوں رہتی ہے؟ کیونکہ یہ مسلسل خود کو وقف کرتی ہے۔ یہ کسی چیز پر قبضہ نہیں جماتی، اپنا تسلط قائم نہیں کرتی، اور اسی لیے یہ ابدی ہے۔ یہاں سے بات ایک اور انتہائی دلچسپ بلکہ تھوڑی سی متنازع اور انقلابی سمت میں مڑ جاتی ہے۔ باب 57 میں جب ہم اپنی ذات سے نکل کر معاشرے اور قیادت کی طرف آتے ہیں تو یہ فلسفہ ہماری عام عقل کو چیلنج کرتا ہے۔
جی اس میں قیادت کے حوالے سے جو اصول بیان کیے گئے ہیں وہ آج کے جدید دور کے مائکرو مینجمنٹ اور ہر چیز کو کنٹرول کرنے والے نظاموں کے بالکل الٹ ہے۔ اب ظاہر ہے ہم یہاں کسی خاص نظریے کی وکالت نہیں کر رہے، نہ ہی کسی سیاسی یا معاشی سوچ کی تائید یا مخالفت کر رہے ہیں۔ جی بالکل، ہم تو بس غیر جانبداری سے ماخذ کے اندر موجود اس قدیم فلسفے کا جائزہ لے رہے ہیں۔ بالکل، تو وہ زاویہ حیران کن طور پر آج کے تصورات سے متصادم ہے۔ ماخذ کے مطابق اگر کوئی عظیم رہنما بننا چاہتا ہے تو اسے سب سے پہلے حالات کو سختی سے کنٹرول کرنا چھوڑنا ہوگا۔ اور یہ اصول سن کر تو کوئی بھی روایتی لیڈر پریشان ہو جائے۔ وہ رات کو چھوڑ دو تو دنیا خود بخود اپنا انتظام کر لے گی۔ مزید یہ کہ جتنی زیادہ ممانعتیں اور پابندیاں ہوں گی، لوگ اتنے ہی کم نیک ہوں گے۔ ہم عام طور پر سوچتے ہیں کہ جتنے سخت قوانین ہوں گے معاشرہ اتنا ہی سیدھا رہے گا۔ لیکن یہ فلسفہ بتاتا ہے کہ حد سے زیادہ قوانین دراصل لوگوں کو چور دروازے ڈھونڈنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ پھر یہ بھی لکھا ہے کہ جتنے زیادہ ہتھیار معاشرے میں موجود ہوں گے، لوگ اتنے ہی زیادہ غیر محفوظ ہوں گے۔ اور ایک نقطہ معاشیات کے حوالے سے بھی دیا گیا ہے کہ جتنی زیادہ معاشی مراعات یا غیر فطری مداخلت یعنی سبسڈیز دی جائیں گی، لوگ اتنے ہی کم خود انحصار ہوں گے۔ صحیح۔ یعنی جب انسان لوگوں کو مسلط کردہ بیساکھیوں پر چلنا سکھا دیتا ہے تو ان کی اپنی صلاحیت زنگ آلود ہو جاتی ہے۔ حد سے زیادہ انتظامی مداخلت معاشرے کی قدرتی نشوونما اور تخلیقی صلاحیت کو روک دیتی ہے۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے اگر کسی پودے کو زبردستی کھینچ کر جلدی بڑا کرنے کی کوشش کی جائے تو وہ جڑ سے ہی اکھڑ جائے گا۔ یہ سب جان کر ذہن میں یہی سوال آتا ہے کہ اگر قوانین، پابندیاں اور منصوبہ بندی مقاصد کو نقصان پہنچاتی ہیں تو پھر ایک عظیم رہنما یا ماسٹر کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ وہ معاملات کو چلاتا کیسے ہے؟ ماخذ اس کا جواب ماسٹر کے اپنے اعلان کی صورت میں دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے، میں قانون کو چھوڑ دیتا ہوں اور لوگ خود بخود ایماندار ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے، میں معاشیات کی فکر چھوڑ دیتا ہوں اور لوگ خوشحال ہو جاتے ہیں۔ اور پھر وہ مذہب کی بھی بات کرتا ہے۔ جی، وہ کہتا ہے کہ میں مذہب کو زبردستی نافذ کرنا چھوڑ دیتا ہوں اور لوگ خود بخود پرسکون اور نیک ہو جاتے ہیں۔ اور سب سے آخر میں جو بات کی گئی ہے وہ سب سے گہری ہے کہ میں مفاد عامہ کی تمام خواہشات کو چھوڑ دیتا ہوں تو بھلائی عام گھاس کی طرح ہر جگہ خود بخود اگاتی ہے۔ اس سارے نظریے کا لبے لباب یہی لگتا ہے کہ انسانی معاشرے میں بھی ایک قدرتی توازن، ایک قدرتی تاؤ موجود ہے۔ بالکل، جب ہم اپنے محدود علم سے اس پر زبردستی قابو پانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم اس قدرتی نظام کو بگاڑ دیتے ہیں۔ لیٹنگ گو یا حالات کو ان کے فطری بہاؤ پر چھوڑنے کا مطلب ذمہ داری سے بھاگنا نہیں ہے، بلکہ یہ اس بات پر گہرا اعتماد ہے کہ کائنات کا اپنا ایک نظم و ضبط ہے، اور جب ہم بیجا مداخلت بند کر دیتے ہیں تو ہر چیز اپنی بہترین سطح پر آ جاتی ہے۔ تو اس سارے تفصیلی جائزے اور اس زبردست گفتگو کو اگر ہم سمیٹیں تو ہم نے دیکھا کہ تاؤتے چنگ کے یہ قدیم ابواب بنیادی طور پر ہمیں ایک ہی بڑا سبق دے رہے ہیں، لیکن مختلف زاویوں سے۔ اور وہ سبق یہ ہے کہ سچی اور دیرپا طاقت سختی میں نہیں بلکہ نرمی میں ہے۔ بالکل، ایک نوزائیدہ بچے کی طرح جو کمزور ہوتے ہوئے بھی سب سے مضبوط ہوتا ہے۔ حقیقی علم اونچی آواز میں بحث کرنے یا اپنی بات منوانے میں نہیں ہے، بلکہ خاموشی میں ہے، اس صبر میں ہے جہاں ہم اڑتی ہوئی دھول کو بیٹھنے کا وقت دیتے ہیں تاکہ تصویر صاف ہو سکے۔ کنٹرول کرنے سے نہیں آتی، یہ تبدیلی اسے چھوڑ دینے، اس پر اعتماد کرنے اور اسے فطرت کے مطابق چلنے دینے سے آتی ہے۔ واقعی دنیاوی شور و غل اور معلومات کے اس طوفان میں یہ قدیم حکمت ہمیں ایک لمحے کے لیے رک کر سانس لینے کا موقع دیتی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ سکون اور ہم آہنگی کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں جنہیں ہم زبردستی خود پر اور دوسروں پر مسلط کر سکیں، بلکہ یہ اس اندرونی سکون کا قدرتی نتیجہ ہے جو اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب ہم حالات سے لڑنا بند کر دیتے ہیں۔ بالکل، جب ہم غیر ضروری مزاحمت اور ہر لمحے کو کنٹرول کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو ہم کائنات کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتے ہیں۔ آج کی گفتگو کے لیے جو ذرائع ہمارے پاس ہیں ان میں تاؤتی چنگ کے کچھ مخصوص اور انتہائی اہم ابواب شامل ہیں۔ بالکل، خاص طور پر باب 58، 60 اور 61۔ ان ابواب میں ایک ایسا تصور پیش کیا گیا ہے جسے اگر آسان الفاظ میں بیان کیا جائے تو وہ ہے بغیر کچھ کیے حکمرانی کرنا۔ ہاں،
مطلب مداخلت نہ کر کے معاملات کو بہترین انداز میں چلانا۔ بظاہر یہ بڑی حیران کن سوچ لگتی ہے نا؟ اور آج کے اس جائزے کا بنیادی مقصد ہی یہ سمجھنا ہے کہ کس طرح عاجزی، اعتدال اور دوسروں کے معاملات میں غیر ضروری مداخلت نہ کرنے کا یہ اصول دراصل ایک حقیقی طاقت بن سکتا ہے۔ چلیں اس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ اگر ہم ان تحریروں کے باب 60 پر غور کریں تو وہاں روزمرہ کی زندگی سے جڑی ایک بڑی ہی دلچسپ مثال دی گئی ہے۔ وہ چھوٹی مچھلی والی مثال؟ ہاں بالکل۔ اس میں لکھا ہے کہ ایک بڑے ملک پر حکومت کرنا ایسا ہی ہے جیسے ایک چھوٹی مچھلی کو تلنا۔ یہ تشبیہ واقعی بہت گہری ہے۔ مطلب اگر آپ فرائنگ پین میں ایک چھوٹی مچھلی تل رہے ہیں اور اسے بار بار چمچ سے پلٹیں گے یا ضرورت سے زیادہ چھیڑیں گے تو وہ ٹوٹ کر بکھر جائے گی۔ بالکل، وہ اپنی شکل برقرار نہیں رکھ پائے گی۔ صحیح۔ اسی طرح ایک حکمران جب ضرورت سے زیادہ مداخلت کرتا ہے، مطلب ہر چھوٹے معاملے میں ٹانگ اڑاتا ہے، تو وہ معاملات سنوارنے کے بجائے بگاڑ دیتا ہے۔ اور یہ مچھلی تلنے والی بات دراصل اس دباؤ کی طرف اشارہ کرتی ہے جو ہم کسی بھی نظام یا معاشرے پر ڈالتے ہیں۔ دباؤ سے آپ کی کیا مراد ہے؟ دیکھیں، جب قانون ضرورت سے زیادہ سخت ہو جائے یا ضوابط اتنے کڑے کر دیے جائیں کہ سانس لینا بھی محال ہو، تو لوگ ایماندار رہنے کے بجائے مکار بن جاتے ہیں۔ مطلب وہ سزاؤں سے بچنے کے راستے ڈھونڈنے لگتے ہیں؟ بالکل۔ باب 58 میں اس ضرورت سے زیادہ مداخلت کے اثرات کو مزید گہرائی سے بیان کیا گیا ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ اگر کسی ملک کو رواداری اور برداشت کے ساتھ چلایا جائے تو نتائج مختلف ہوتے ہیں۔ یعنی لوگوں کو ان کے حال پر قدرے آزاد چھوڑ دیا جائے؟ ہاں، تو لوگ پرسکون اور ایماندار ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے بالکل برعکس، اگر حکمرانی دباؤ اور جبر کے ذریعے کی جائے تو معاشرے کا توازن بگڑ جاتا ہے اور لوگ افسردہ ہو جاتے ہیں اور بقا کے لیے نتنے غلط راستے تلاش کرنے لگتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ مگر ذرا سوچئے، اگر ایک رہنما بالکل مداخلت نہ کرے تو کیا معاشرے میں افراتفری نہیں پھیل جائے گی؟ مطلب بغیر کچھ کیے معاملات کیسے سنور سکتے ہیں؟ یہ ایک فطری سوال ہے جو ذہن میں آتا ہے۔ ہاں، کیونکہ اسی باب میں ایک اور بات بھی ہے جو بظاہر عام فہم سے بالاتر ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ جب لوگوں کو زبردستی خوش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو دراصل ان کی بدحالی کی بنیاد رکھی جا رہی ہوتی ہے، اور اخلاقیات مسلط کرنے کا نتیجہ بھی کچھ ایسا ہی نکلتا ہے۔ بالکل۔ لکھا ہے کہ جب لوگوں کو زبردستی اخلاقی بنانے کی کوشش کی جائے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ برائی اور بدعنوانی کے لیے راستہ ہموار ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ یہ تو ہماری عام سوچ کے بالکل برعکس ہے کہ بھئی اچھائی پھیلانے سے برائی کیسے جنم لے سکتی ہے۔ یہاں جو بات سب سے حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ جب طاقت کی اندھی خواہش ہر چیز پر حاوی ہو جاتی ہے نا، تو انسان کے مقاصد جتنے بھی اعلیٰ کیوں نہ ہوں، نتائج پست ہی نکلتے ہیں۔ مطلب نیت کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو۔ بالکل۔ یہ فلسفہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اچھائی یا اخلاقیات کو طاقت کے زور پر مسلط نہیں کیا جا سکتا۔ جب آپ کسی چیز کو زبردستی نافذ کرتے ہیں تو ایک غیر فطری دباؤ پیدا ہوتا ہے۔ اور فطرت کا تو اصول ہے کہ وہ دباؤ کے خلاف رد عمل ظاہر کرتی ہے۔ بالکل صحیح کہا۔ اگر آپ قانون کے ذریعے زبردستی سب کو نیک بنانے کی ٹھان لیں تو معاشرے میں نیکی تو نہیں آئے گی، البتہ منافقت ضرور پیدا ہو جائے گی۔ یعنی لوگ صرف دکھاوے کے لیے اصولوں کی پابندی کریں گے۔ ہاں، اور اندرون خانہ برائی مزید مضبوط ہوتی جائے گی۔ اسی لیے زبردستی کی اچھائی بالآخر برائی میں ہی تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر زبردستی اور سختی سے کچھ حاصل نہیں ہوتا اور اخلاقیات مسلط کرنے سے منافقت جنم لیتی ہے تو پھر ایک حقیقی رہنما کا کردار کیسا ہونا چاہیے؟ باب 58 کے آخر میں اسی حقیقی رہنما یعنی ایک ماسٹر کی خصوصیات بتائی گئی ہیں۔ ہاں، وہ اپنی مرضی دوسروں پر مسلط نہیں کرتا بلکہ ایک خاموش مثال بن کر رہنمائی کرتا ہے۔ متن کے الفاظ بہت خوبصورت ہیں ویسے۔ ہاں، وہ جو 4 صفات بیان کی گئی ہیں۔ بالکل۔ لکھا ہے کہ ایسا رہنما تیز ہے مگر چپتا نہیں، سیدھا ہے مگر لچکدار ہے، اور روشن ہے مگر آنکھوں کو خیرہ نہیں کرتا۔ ان خصوصیات پر غور کریں تو ان میں ایک کمال کا توازن ملتا ہے۔ تیز ہونا مگر چبھنا نہیں کا مطلب یہ ہے کہ ایک رہنما کے پاس عقل اور بصیرت تو پوری ہونی چاہیے۔
لیکن وہ اس قابلیت کو دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے استعمال نہ کرے۔ بالکل، اور روشن ہونا مگر آنکھوں کو خیرہ نہ کرنا کا مطلب ہے کہ اس کا علم دوسروں کے لیے رہنمائی بنے، نہ کہ اس کی چمک سے دوسرے لوگ احساس کمتری کا شکار ہو جائیں۔ اور یہ سیدھا پن اور لچک والا اصول سیدھا باب 59 کی طرف لے جاتا ہے۔ ہاں، جہاں اس توازن کا نام اعتدال رکھا گیا ہے۔ صحیح۔ اور بابینس کے مطابق کسی بھی ملک کو بہترین انداز میں چلانے کے لیے اعتدال سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، اور وہاں ایک اعتدال پسند انسان کی سب سے انوکھی نشانی بھی بتائی گئی ہے کہ وہ اپنے ہی خیالات کی قید سے آزاد ہوتا ہے۔ اپنے ہی خیالات کی قید سے آزاد ہونا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ عظیم رہنما وہ ہے جو نظریاتی طور پر کٹر نہ ہو۔ بالکل، اسے حقائق کے مطابق خود کو ڈھالنا آنا چاہیے۔ ہم عموماً دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے نظریات کو حرف آخر مان لیتے ہیں، اور جب زمینی حقائق میل نہیں کھاتے تو وہ حقائق کو ہی جھٹلانے لگتے ہیں، یا انہیں زبردستی بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ پھر سے وہی دباؤ پیدا کرتا ہے۔ ہاں، لیکن یہ فلسفہ کہہ رہا ہے کہ ایک اچھا لیڈر وہ ہے جو اتنی لچک رکھتا ہو کہ حالات کے مطابق پرانے نظریات سے دستبردار ہو سکے۔ یہ تو دراصل اپنی انا کو ختم کرنے کی بات ہے۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر سے جوڑیں تو بابینس مزید وضاحت کرتا ہے کہ نظریات سے یہ آزادی کیسی ہوتی ہے۔ ایسا رہنما آسمان کی طرح روادار ہوتا ہے، جس کی وسعت میں ہر چیز کے لیے جگہ ہے۔ بالکل، وہ سورج کی روشنی کی طرح ہوتا ہے جو ہر جگہ یکساں پہنچتی ہے اور تفریق نہیں کرتی۔ وہ پہاڑ کی طرح مضبوط بھی ہے اور ہوا میں جھولتے درخت کی طرح لچکدار بھی، جو طوفان آنے پر ٹوٹنے یا ضد کرنے کے بجائے ہوا کے رخ پر جھک جاتا ہے، اور یوں اپنی بقا یقینی بناتا ہے۔ ایسے رہنما کی کوئی ضد نہیں ہوتی، اس لیے زندگی جو بھی صورتحال سامنے لاتی ہے وہ اس کا بہترین استعمال کر سکتا ہے۔ اور اسی باب کے آخر میں ایک اور بہت گہری بات لکھی ہے کہ ایک رہنما چیزوں کو ان کے حال پر اس لیے چھوڑ دیتا ہے تاکہ وہ لوگوں کی فلاح کا اس طرح خیال رکھ سکے جیسے ایک ماں اپنے بچے کا رکھتی ہے۔ یہ تشبیہ بہت خوبصورت ہے۔ ہاں، کیونکہ ایک ماں اپنے بچے کو زبردستی کسی خاص سانچے میں نہیں ڈالتی، وہ اسے مائکرو مینج نہیں کرتی، وہ اسے بس پھلنے پھولنے کے لیے ایک محبت بھرا ماحول دیتی ہے، وہ اس پر اپنا کنٹرول مسلط نہیں کرتی، تاکہ بچہ اپنی فطری صلاحیتوں کے مطابق نشوونما پا سکے۔ اور یہ مداخلت نہ کرنے کا تصور باب 61 کے طاقتور پیغام کی طرف لے جاتا ہے، جہاں ایک بڑے ملک کو سمندر سے تشبیہ دی گئی ہے۔ ہاں، اور اس بات پر غور کیا جائے کہ تمام دریا اور دھاریں آخرکار سمندر کی طرف ہی کیوں بہہ کر جاتے ہیں؟ سمندر انہیں کھینچنے کے لیے کوئی طاقت تو استعمال نہیں کرتا۔ بالکل نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ سمندر ان سب سے نیچے ہوتا ہے، وہ سب سے نچلی سطح پر رہنے کی عاجزی اختیار کرتا ہے، اور اسی لیے کشش ثقل کے فطری اصول کے تحت سب کچھ خود بخود اس کی طرف کھینچا چلا آتا ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ طاقت کا مرکز بلندی پر نہیں بلکہ پستی اور عاجزی میں ہے۔ ہم تو ہمیشہ یہی سوچتے ہیں کہ طاقت کا مطلب سب سے اوپر ہونا ہے تاکہ سب پر روب ڈالا جا سکے، لیکن یہاں تو بتایا جا رہا ہے کہ جتنی بڑی طاقت ہوگی اتنی ہی زیادہ عاجزی کی ضرورت ہوگی۔ اور عاجزی کا مطلب یہاں کمزور ہونا ہرگز نہیں ہے، بلکہ تاؤ پر یعنی فطرت کے اصولوں پر مکمل بھروسہ کرنا ہے۔ اور جب فطرت پر بھروسہ ہو تو کبھی دفاعی پوزیشن میں آنے کی یا خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اسی بنیاد پر باب 61 ایک عظیم قوم اور ایک عظیم انسان کے درمیان حیرت انگیز مماثلت پیش کرتا ہے۔ ایک عظیم انسان کی نشانی یہ نہیں کہ وہ کبھی غلطی نہیں کرتا، بلکہ جب کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے تو اسے محسوس کیا جاتا ہے اور کھلے دل سے اس کا اعتراف کیا جاتا ہے۔ ہاں، ایک کمزور رہنما ہمیشہ اپنی غلطی پر پردہ ڈالے گا کیونکہ اسے اپنی طاقت چھن جانے کا ڈر ہوتا ہے۔ لیکن طاقتور رہنما جانتا ہے کہ غلطی مان لینے سے اس کی عظمت کم نہیں ہوگی، اور جو لوگ اس پر تنقید کرتے ہیں وہ انہیں اپنا استاد مانتا ہے۔ یہ سوچ کا ایک بالکل مختلف زاویہ ہے، جہاں تنقید کو خطرے کے بجائے بہتری کا موقع سمجھا جاتا ہے۔ یہاں ایک سوال ذہن میں ابھرتا ہے کہ اگر کوئی ملک یا رہنما صرف عاجزی دکھائے اور تنقید کرنے والوں کو استاد مان لے تو کیا دشمن اس نرمی کا فائدہ نہیں اٹھائیں گے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ ہاں، مطلب متن اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ کیونکہ اسی فلسفے میں ایک جگہ کہا گیا ہے کہ ایک عظیم انسان اپنے دشمن کو اس سائے کی طرح سمجھتا ہے جو وہ خود ڈالتا ہے۔
یعنی وہ دشمنی کو باہر دیکھنے کے بجائے اپنے اندر چھپے عکس کو دیکھتا ہے۔ تو خاص طور پر جب برائی یا منفی عناصر کی بات آتی ہے تو یہ عدم مداخلت کا عمل ان کے خلاف کیسے کام کرتا ہے؟ اس کا جواب ہمیں باب 60 اور 61 کو ملا کر دیکھنے سے ملتا ہے۔ باب 60 میں برائی کے حوالے سے بہت گہری بات کی گئی ہے۔ اگر کوئی معاشرہ فطری توازن کے مرکز میں ہے تو برائی کی کوئی طاقت باقی نہیں رہتی۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ برائی سرے سے ختم ہو جاتی ہے؟ نہیں، برائی وہاں ہوتی ہے، لیکن جب توازن درست ہو تو آپ میں اتنی بصیرت آ جاتی ہے کہ آپ بس اس کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں۔ متن کے الفاظ ہیں کہ برائی کو مخالفت کے لیے کچھ نہ دیں تو وہ خود بخود غائب ہو جائے گی۔ یہ تو بالکل کسی مارشل آرٹ کی طرح ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ جیسے جب کوئی حملہ آور ہو تو اس کے وار کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہونے کے بجائے بس تھوڑا سا سائڈ پر ہو جایا جائے، اس شخص کی اپنی ہی طاقت اسے گرا دے گی۔ ہاں، اگر آپ برائی کا سامنا کرنے میں ساری توانائی ضائع کر دیں تو آپ بھی اسی کی سطح پر آ جائیں گے۔ اسے رد عمل نہ دے کر آپ دراصل اس کی طاقت کو صفر کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ عدم تشدد اور عدم مداخلت کی ایک انتہائی اعلیٰ شکل ہے۔ اور باب 61 کے اختتام پر کہا گیا ہے کہ اگر کوئی قوم اس فطری توازن کے مرکز میں رہے، محض اپنے لوگوں کی پرورش کرے اور دوسروں کے معاملات میں مداخلت نہ کرے تو وہ پوری دنیا کے لیے ایک روشنی بن جائے گی۔ اسے دنیا پر حکمرانی کے لیے ہتھیاروں یا جبر کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس کی اپنی مثال ہی اس کی سب سے بڑی طاقت بن جائے گی۔ اور دنیا خود بخود اس کی طرف ویسے ہی کھینچی چلی آئے گی جیسے ندیاں سمندر کی طرف جاتی ہیں۔ یہ سب سمجھنے کے بعد اب یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اس علم کا ہماری عملی زندگی سے کیا تعلق ہے۔ بالکل۔ آج ہم نے تاؤ تے چنگ کے ان ابواب سے جو سیکھا ہے اسے آج کی دنیا کے نظم و نسق یا دفتری قیادت کے تناظر میں دیکھا جائے تو وہ رویہ جس کا شروع میں ذکر ہوا تھا، یعنی چھوٹی مچھلی کو بار بار چھیڑنے کی عادت، یہ آج کے دور کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ ہر سطح پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جتنا زیادہ کنٹرول کیا جائے گا نتائج اتنے ہی اچھے ہوں گے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ مائکرو مینجمنٹ دراصل چیزوں کو بگاڑتی ہے، لوگوں کی تخلیقی صلاحیتوں کو مار دیتی ہے اور نظام کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ سننے والوں کے لیے یہ سمجھنا انتہائی اہم ہے کہ طاقت کا مطلب ہر وقت متحرک رہنا یا احکامات صادر کرنا نہیں ہے۔ بعض اوقات لچکدار ہونا اور حالات کو ان کے فطری بہاؤ پر چھوڑ دینا ہی سب سے مؤثر عمل ہوتا ہے۔ اور اسی سے ہم اپنے آخری نقطے کی طرف آتے ہیں۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ کیا ہم اپنی زندگیوں میں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ معاملات میں چھوٹی مچھلی کو چھیڑنے والا رویہ تو نہیں اپنا رہے؟ کیا ہم دوسروں کو وہ آزادی دے رہے ہیں جس میں وہ اپنی فطری صلاحیتوں کو اجاگر کر سکیں؟ تاؤ تے چن کا یہ فلسفہ صرف پرانی کتابوں کی باتیں نہیں ہے، بلکہ یہ انسانی نفسیات کا ایک ایسا آفاقی اصول ہے جس کی آج کے اس جدید دور میں شاید سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ بالکل۔ اور اس نشست کے اختتام پر میں ایک ایسا زاویہ سامنے لانا چاہوں گا جو شاید ہم سب کو کچھ دیر رک کر سوچنے پر مجبور کر دے گا۔ وہ کیا؟ آج کی ہماری دنیا ٹیکنالوجی اور الگورتھمز کے گرد گھومتی ہے، جن کا مقصد انسان کے ہر رویے اور ہر حرکت کو کنٹرول کرنا ہے۔ یہ نظام ہر چیز کو اپنے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ایک بہت تلخ حقیقت ہے۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ اگر طاقت اور کامیابی کا اصل راز سمندر کی طرح نیچا رہنے اور چیزوں کو ان کے فطری بہاؤ پر چھوڑنے میں ہے، تو کیا ہماری آج کی تیز رفتار، مسابقتی اور ہر چیز کو کنٹرول کرنے کی خواہش رکھنے والی دنیا کے طور طریقے دراصل ہمیں طاقتور بنانے کے بجائے اندر سے کمزور اور کھوکھلا تو نہیں کر رہے ہیں؟ یہ واقعی بہت گہرا سوال ہے۔ کیا ہر چیز کو کنٹرول کرنے کی یہ ہوس ہمیں ہماری اصل انسانیت سے دور تو نہیں کر رہی؟ اس غور طلب سوال کے ساتھ ہی ہماری آج کی یہ تفصیلی نشست اختتام کو پہنچتی ہے۔ امید ہے آج کی اس گفتگو سے سوچنے کے کچھ نئے زاویے ضرور سامنے آئے ہوں گے۔ اگلے موضوع تک کے لیے اجازت دیجیے۔